آ گیا ٹھیک ہے. اللہ ایسے شیئر کرتے ہیں اس وقت یا مختلف گروپوں میں کر دیتا ہوں شیئر کر دیں. نہیں اپنے تو ہیں ہی ویسے ہاں ویسے کر دیں. کوئی بھولا بسرا کبھی آ جاتا ہے. ہاں جی اس کی اچھا پکچر نہیں آ رہی. ایک منٹ اس کی کیا وجہ ہے. کنٹرول پی ڈپلیکیٹ اب آ گئی. پہ کر لیں. اب کلیئر ہے میرا خیال. اچھا جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیریٹو فقہ میں ہم کتاب الحدود کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج میں نے سیف اللہ کو کہا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی چائے بنائے. آ رہی ہے انشاءاللہ. کتاب الردہ. ارتداد یعنی ارتداد. ردہ سے مراد ارتداد، اپنے دین سے پھر جانا، دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اختیار کر لینا. جیسے مسلمان سے ہندو تو خیر نہیں ہوگا، یہودی عیسائی ہو جائے. ویسے زیادہ تر عیسائی ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے کوئی پیسہ شیسہ زیادہ ملتا ہے یا قادیانی ہو جاتے ہیں. ہاں قادیانی بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. کہ وہ لوگ زیادہ پیسے کا لالچ ہو جاتے ہیں عیسائیوں کی نسبت. تو ارتداد تو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ارتداد کی یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو کہ عاقل ہو اور بالغ ہو، وہ دین اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے بغیر کسی جبر و اکراہ کے. یعنی اگر تو جبر ہوا ہے نا تو پھر تو وہ ارتداد نہیں ہوگا. جبرن کسی کو نان یا غیر مسلم بنایا گیا. تو اگر تو جبرن کسی کو غیر مسلم بنایا گیا تو اس کے بارے میں تو قرآن کی واضح آیت ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں نا قرآن، کہ جس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اگر وہ کفار کے شر سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، الا من اکرہ، ہاں ایک استثناء ہے، جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا. اسے پتہ تھا کہ اب یہ کافر بہت اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے. وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرہ، یہ اہم ہے کہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یہ اصل میں ارتداد ہے. فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پہ اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے حضرت عمار بن یاسر کے جو والد تھے حضرت یاسر، اور ان کی جو والدہ تھی حضرت سمیہ، پہلے تو ان کو مطلب شہید کر دیا نا، اور برے طریقے سے شہید کیا. بلکہ اس کے علاوہ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب، ان سب کو بھی اذیتیں دی جاتی تھی.
تو عمار بن یاسر سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ کلمہ کفر کہہ دیں، تو انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ اذیتوں اور تکالیف سے بچنے کے لیے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف تجد قلبک، اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مطمئن بالایمان، وہ تو ایمان پہ مطمئن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان عادوا فوت، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم ایسا کر سکتے ہو، یعنی جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو دونوں چیزوں کو جواز ہے کہ بندہ کلمہ کفر نہ کہے، یہ تو ایک عزیمت کی بات ہے نا، اور اپنی جان پیش کر دے، لیکن یہ بھی رخصت ہے کہ اپنی جان بچا لے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، بالکل۔ ایک ہی وقت ہے نا حضرت خباب، تو یہ سب وہ لوگ تھے جو غلاموں میں سے تھے، یا جو اپنے پیشے کے اعتبار سے آپ کہیں کہ جی لوور کلاس میں شامل ہوتے تھے۔ جی خباب بن الارت۔ نیکسٹ کیا ہے، کسی مسلمان کو کافر قرار دینا۔ اب دیکھیں نا، ابھی ہم ارتداد کی بات کر رہے ہیں کہ جی جو کافر ہو گیا اس کی کیا سزا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا ہے، پہلے اس کو کافر بناؤ تاکہ قتل کرنے کا جواز مل جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک اور حربہ ہے۔ تو مسلمان کو کافر قرار دینے کا گناہ کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لا یکفر مسلم بالوزر، کسی گناہ کی وجہ سے مسلمان کی تکفیر نہیں ہوگی۔ یعنی کفر اور چیز ہے، کبیرہ گناہ کسی کے اندر جتنے بھی ہیں، تو اب ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہو گیا ہے تو اب اس کو اڑا دو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی مسلمان سے کچھ کفریہ کلمات صادر ہوئی ہوں، اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی کفر اور ارادے کفر کی، اس کی نیت نہیں تھی یا ارادہ نہیں تھا، تو اس پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ بڑا اہم نقطہ۔ ہاں، مطلب غلطی سے نکل جاتے ہیں بعض اوقات انسان، بعض ناشکری کے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی کہا نا، جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یعنی دل سے اس نے کفر کو قبول کر لیا، تو یہ ہاں، بعض اوقات فعل ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بظاہر کفریہ ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا اس نے نیتاً نہیں کیا ہوتا، نیتاً نہیں کیا ہوتا۔ سر سکرین پوری نہیں آ رہی کس میں؟ اس میں اچھا، اس میں یہ والی پیچھے والی، ہاں جی، وہ لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتی ہمیں، ان کو نہیں آتی۔ تیز لائٹ ہوگی آپ کو نقصان۔ چلیں ٹھیک ہے، لائٹ میرے خیال میں کہ اس کو بند کر دیں، ہاں جی، بند اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ پہلے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ یہی ہے کہ کتاب سامنے رکھ لیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کسی یونیورسٹی میں کہ بچے نے جو ہے وہ، بچے عام طور پہ واش رومز میں وہ نقل چھپا لیتے ہیں، تو کسی بچے نے اسلامیات کا پیپر تھا تو واش روم میں جا کے نوٹس چھپا دیے۔ اب ایک جائے دوسرا جائے، ظاہری بات ہے وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو ایڈمنسٹریشن نے وہ جیسے بندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جو بچہ زیادہ واش روم میں ٹائم لگائے تو ذرا اس کو چیک کریں۔ وہ واش روم میں نوٹس پڑے تھے، وہ بچہ گیا، اس نے ٹائم زیادہ لگایا، جو بندہ راؤنڈ پہ تھا اس نے اس کو نوٹ کر لیا، تو اس نے اس کو جھانک کے دیکھ لیا
تو وہ اندر بیٹھا نوٹس پڑھ رہا تھا. اس نے کیا کام کیا، باہر سے کنڈی لگائی اور اسے کہا کہ اب تیری خیر نہیں، تو پکڑا گیا. اور ساتھ میں جو ایگزامز کمیٹی تھی اس کو بلوا لیا. ایگزامز کمیٹی والی بھی آ گئے. اب انہوں نے باہر سے کنڈی کھولی. وہ لڑکا آ گیا ڈر میں، خوف میں، ہیبت میں آ گیا. اس نے کیا کیا کہ جو اسلامک سٹڈیز کے نوٹس تھے ان کا گولا بنایا اور اس کو واش روم کے اندر، مطلب اب وہ کہیں نکل تو سکتا نہیں ہے نا، باہر سے کنڈی ہے. اب وہ اگر اس کے ساتھ پکڑا جائے گا تو یہ تو سیدھا سادہ سا کیس ہے. تو اس نے اس کو بہانے کی کوشش کی. اب یہ ایکٹ انٹینشلی نہیں تھا، وہ ایک ہیبت میں آ گیا نا. بعد میں اسے اس پہ ندامت بھی تھی، بہت شرمندگی بھی تھی. تو اب اسلامیات کی ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ٹیکسٹ میں، اس کی نوٹس وغیرہ میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کو اس طرح سے واش روم میں بہانا وہ بالکل بھی کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس مثال کا بھی مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا فعل کر جاتا ہے کہ جو حالات کے اندر جو ہے نا اسے سمجھ نہیں آتی، یعنی اس کی نیت اور انٹینشن نہیں ہوتی. یہ آپ یوں کہہ لیں کہ توہین کی اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، اس کی انٹینشن کسی اور چیز کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ کفری ہے. یعنی اگر آپ اس عمل کے ظاہر کو دیکھیں گے تو وہ کفر ہے، لیکن اس کی نیت کو دیکھیں گے تو وہ کفر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ اس کی تکفیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اس کو مناسب کوئی سزا دے دی جائے، تعزیر کر دی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، جتنا اس کی غلطی ہے اس کے حساب سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ارتداد ثابت نہیں کیا جائے گا کسی کے ظاہری قول اور ظاہری فعل کو دیکھ کے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں. اب آپ کہیں کہ جی واجب القتل ہے، حکومت تو نہیں کر رہی، میں خود ہی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں یہی ہوا ہے نا، قتل و غارت. ہاں، وہ جو ایک بینک کے گارڈ نے جو ہے وہ بینک مینیجر کو قتل کر دیا کہ جی اس نے توہین کی. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا. بلکہ اب وہ مجھے گاؤں کا نام یاد نہیں، یہ چیز بھی کافی زیادہ آئی تھی نیوز میں. یہ ادھر وسطی پنجاب کا کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ گاؤں میں 2 مساجد تھیں، ایک اہل حدیث کی، ایک بریلوی مکتب فکر کی. تو دونوں کی آپس میں نہیں لگتی تھی، جیسے سپیکر ایک دوسرے کے بارے میں کھل جاتے ہیں، لیکن میجورٹی بریلوی حضرات کی تھی. وہ اہل حدیث مسجد میں کچھ پھٹے پرانے قرآنی اوراق پڑے تھے، تو وہ امام صاحب نے کیا کیا کہ ان کو جلا دیا. وہ اگلے کو موقع مل گیا. تو اب یہ ہے کہ جو قرآن مجید شہید ہو چکے ہیں، مطلب جو پھٹے پرانے اوراق ہیں ان کو آپ کیسے جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں، اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں آپ اس کو قبرستان میں دفنا دیں، کچھ کہتے ہیں نہر میں بہا دیں، نہر تو ویسی گندگی کا ڈھیر ہے، اور کچھ کہتے ہیں جلا دیں. اب انہوں نے جلا دیے تو اب ان کو رجم کیا انہوں نے. مخالف جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر کے مولوی صاحب نے اسپیکر کھولا، قرآن کی توہین ہوئی ہے، مجمع لے کے آئے اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک. یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں. خیر بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ارتداد ہے، یہ ارتداد جو ہے اس کا حکم ظاہر پہ نہیں لگے گا، اس میں نیت کا بھی اعتبار ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، یعنی کلمہ شہادت پڑھ لیا، واستقبل قبلتنا، اور اس نے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وصلی صلاتنا، اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ہماری نماز کی جیسی نماز پڑھی، واکل ذبیحتنا، اور اس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا، فہو المسلم، تو وہ مسلمان ہے.
بھائی جو تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، تمہارا زویہ کھا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے مسلمان ہونے میں کیا پریشانی؟ تو لہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم، جو مسلمان کے حقوق ہیں وہ اس کو ملیں گے، جو مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس پر عائد ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا کفر الرجل اخا فقد باء بها احدهما، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکفیر کرتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ تم کافر ہو، تو ان میں سے ایک تو کافر ہو جاتا ہے، یا تو کہنے والا یا جس کو کہا ہے۔ تو جس کو کہہ رہا ہے اگر تو وہ واقعتاً اللہ کی نظر میں بھی کافر ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ کفر کا فتویٰ اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو مسلمانوں کی تکفیر جو ہے نا، یہ اس سے ڈرانا چاہیے۔ یہ اب بہت عام ہو چکا ہے، مطلب عام لوگ جو ہے وہ دوسروں کو کافر قرار دینا شروع ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویسے ہی عوام الناس کا کام نہیں ہے، بلکہ عام علماء کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تکفیر کریں۔ جو جید علماء ہیں، جو بڑے علماء ہیں، جو کبار علماء ہیں، وہ کسی جو ہے وہ اس قسم کے مسئلے میں فتویٰ دے سکتے ہیں، جسے ہم تکفیر کا فتویٰ کہتے ہیں، یعنی کسی کو کافر قرار دینا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ متى یکون المسلم مرتدہ، مسلمان کب مرتد جو ہے وہ شمار ہوگا؟ تو اس پہ ابھی ہم نے بات کہی ہے کہ جب شرح صدر ہو جائے اس کو کفر پہ، اور اس کا دل جو ہے وہ کفر پہ مطمئن ہو جائے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، یعنی جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، خاص طور پہ ایسے جو اعمال ہیں، ایمان اور کفر، ایمان اور کفر تو ہے ہی اصل میں دل کی بات، تو افعال القلوب میں سے ہیں۔ امام مالک سے منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بات میں 99 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہو تو ہم اسے ایمان پہ محمول کریں گے۔ مطلب ہم جلدی نہیں کریں گے کہ اس پہ حد جاری کریں، جب تک کوئی احتمال باقی ہے اس وقت تک آپ اس کو مرتد نہیں کہیں گے۔ دیکھیں، ایک تو خود مرتد ہو گیا نا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں عیسائی ہو گیا ہوں، اب اس کی باتوں کا کیا ہم مطلب کریں گے کہ جنہیں یہ نہیں ہوا، یہ اصل میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے پہ آپ فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہا کہ میں نان مسلم ہوں، میں غیر مسلم ہوں، یا میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، آپ اسے کہہ رہے کہ نہیں تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی باتوں میں اگر 1% بھی احتمال ہوگا ایمان کا تو ہم ایمان کی بات کو ترجیح دیں گے، اس کے مومن ہونے کے پہلو کو ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ میں مومن ہوں، وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جی، اب کفر کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں، یعنی جو کفریہ اقوال ہیں یا کفریہ اعمال و افعال ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، ضروریات دین میں سے جیسے یہ کہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار کر دینا، کہ اس دنیا کا کوئی کریٹر نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ اب یہ تو کہاں سے مسلمان ہوگا جو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں بنائی، خود ہی بن گئی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح ضروریات دین میں جو ہمارے فنڈامنٹل بیلیفز ہیں، ٹھیک ہے، 6 ہے نا، وہ اللہ کا انکار کر دے، یا رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کر دے، یا کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کر دے، یا فرشتوں کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، یا تقدیر کا انکار کر دے،
یا آخرت کا انکار کر دے، جنت جہنم کا انکار کر دے، تو اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ انکار اور چیز ہے، تعویل اور چیز ہے۔ تعویل میں آپ اس کو گنجائش دیتے ہیں، تو ایک بندہ مانتا ہے کہ ملائکہ ہیں لیکن ملائکہ سے مراد یہ ہے، تو آپ کہیں گے ضلالت و گمراہی ہے، ملائکہ سے مراد تم نے فورسز آف نیچر لے لی، فزیکل لاز لے لیے، لیکن اس نے ملائکہ کو مان لیا، لفظ کا انکار نہیں کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ مجمع علیہ مسائل میں سے کسی کا انکار، یعنی جس پہ امت کا اتفاق ہے، مثال کے طور پہ کہ یہ چیز حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں شراب حلال ہے، جیسے سود حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سود حلال ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خنزیر حلال ہے، جیسے کسی جان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کسی کو بلا وجہ قتل کر سکتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور ان کی حرمت پہ اتفاق ہو گیا، کچھ تو چیزیں ایسی ہیں نا جن میں اختلاف ہو گیا، اب ظاہری بات ہے وہاں تو ایک دوسرے پہ تھوڑا فتویٰ لگائیں گے ارتداد کا، جن میں اتفاق ہو گیا امت کا، فقہا کا، اہل علم کا، محدثین کا، تو ایسے حرام کو حلال بنا لینا یہ دین کو تبدیل کرنے والی بات ہے، کیونکہ وہ دین اب قطعی دین ہے نا، سرٹینٹی کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کفر قرار دیا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ کے بعض احکامات کو مان لینا اور بعض کا انکار کر دینا۔ تو اب یہاں شبہ ختم ہو جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جی جس کا میں نے انکار کیا وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے میرے نزدیک، تو جب امت کا اجماع ہو جائے تو پھر یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم تعبیر نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ اگر کلی طور پر اس کا انکار کر کے اپنے اس پہ یہ ایسا ہی ہے۔ ایک ہے سود کھانا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حرام ہے لیکن بس میں مجبور ہوں، گناہ گار سمجھ لیں، ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں انٹرسٹ جو ہے نا سود حلال ہے۔ اب تو وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں نا، قرآن نے سود کھانے اور کھلانے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا۔ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں شراب جو ہے وہ حلال ہے۔ اس طرح ایک ہے کہ شراب پی رہا ہے، اگر پی رہا ہے تو یہ ظاہری بات ہے اس کا کفریہ فعل تو نہیں ہے نا، یہ اس کا گناہ ہے۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ اچھا، جس طرح حلال کو حرام کو حلال بنا لینا، اسی طرح حلال کو حرام بنا لینا، یعنی جن کی حلت پہ امت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، اور کہتا ہے نہیں یہ تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے نکاح جو ہے، ٹھیک ہے، اب نکاح کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حلال قرار دیا، جائز ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس لیے اپنے بیٹے کی شادی جو ہے نا 10 محرم کو کی تھی۔ ہاں بس ہمارے یہاں ایک ماحول ایسا بن گیا نا، سب کچھ کرنا ہوتا نا شادی میں، وہ محرم میں کرتے ہوئے کرتے یہ بھی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نبی کو، یعنی کسی بھی نبی کو گالی دینا یا اس کا مذاق اڑانا، کسی بھی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کسی بھی نبی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دین کو گالی دینا، یعنی دین اسلام کو گالی دینا۔
یا کتاب و سنت کو گالی دینا۔ نیکسٹ کیا ہے، یہ کہنا کہ جی میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے یا فلاں پہ وحی نازل ہوتی ہے، جو کہ نبی نہیں ہے، غیر نبی کے بارے میں۔ اب تو نبوت کا دروازہ ویسے ہی بند ہو گیا نا، تو اب تو ہم مطلق طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ جی مجھ پہ وحی آتی ہے یا فلانے پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ نیکسٹ کیا ہے، مصحف کی توہین کرنا، قرآن مجید کی۔ وہی بات ہم انٹینشلی کہہ رہے ہیں نا، انٹینشلی کہہ رہے ہیں کسی نے توہین کی۔ اب جیسے یہ جو جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ انٹینشلی کرتے ہیں، مصحف کو جو ہے وہ گندگی میں بہاتے ہیں۔ سر اس کے بارے میں ایک اختلاف قرآن کے بارے میں بعض لوگ اس کو تنقید بھی کرتے ہیں۔ ہمارے میں ایسے ہے کہ اکثر جو لوگ قرآن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اکثر وہ ہوتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ رکھتے ہوتے ہیں۔ اسی بارے کچھ دن پہلے میں نے شیخ آسم الحکیم ہے جو ان کا سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کہ بیت اسلامی ہے، کوئی شخص نیچے رکھتا ہے کہ دل میں احترام ہے نا، اور قرآن تو فلور پہ رکھ دیتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے ایک رائے دی ہے کہ وہ واقعہ کے پاس قرآن مل جائے گی تو آپ نے رکھے اوپر کسی قرآن چیز پہ اس کے بارے میں نہیں، ظاہری بات ہے، احترام کرنا چاہیے، قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ تو باقی آپ کسی بھی کو فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن اسے سمجھائیں گے تو صحیح نا۔ مطلب یہ احترام کے منافی ہے نا جو فرض پہ۔ ہاں بالکل، احترام کے منافی ہے۔ جی نیکسٹ کیا ہے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی احترام کا منافی؟ نہیں، بغیر وضو کے ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے، وہ ہم نے کتاب الطہارہ میں دیکھا ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ قرآن مجید کو زمین پہ نہ رکھے، قالین پہ، فرش پہ نہ رکھے۔ ایک تو ویسے بھی احترام کے منافی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے یہاں عرف و عادت نہیں ہے نا۔ جب عرف عادت نہیں ہے تو آپ نے خواہ ایک چیز جو ہے نا وہ، اب جیسے ہمارے یہاں اہل حدیث سر پہ ٹوپی پہنی ہوگی، مطلب گھر سے ٹوپی پہن کے گئے ہیں، سر پہ جو ہے وہ رومال ڈالا ہوا ہے، وہاں جا کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، اب ٹوپی اتار کے سامنے رکھ دی اپنے پاؤں کے درمیان، یا رومال اتار کے۔ بھائی اگر تم نے نہیں پہنی ہوئی تھی تو تم جا کے پڑھ لیتے، اب گھر سے پہن کے گئے ہو اور وہاں جا کے اس کو اتار کے اب میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو ایک عرف ہے، ایک عادت ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح سے قرآن مجید کا ایک احترام ہے، دیکھیں اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، مطلب پوری قوم کی جو ایک نفسیات ہے نا، اس پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تو قرآن کا اتنا احترام کریں گے، چلیں ظاہری طور پہ احترام کر رہے ہیں، تو اس ظاہری احترام کی وجہ سے کبھی آپ اللہ کے حکم سے ڈرائیں گے تو ڈر بھی جائے گا۔ آپ چاہ رہے ہیں وہ ظاہری احترام بھی ختم ہو جائے، تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ ٹھیک نہیں۔ تو عرف کا، عادت کا لحاظ کرنا چاہیے، ہمارے یہاں نہیں کرتے۔ اب مساجد میں جوتے پہن کے جو ہے جا کے نماز پڑھنے کی نہیں ہے عرف و عادت، اب وہ حدیث لے آئیں گے، وہ پھر ایک صاحب جوتے لے کے ہماری مسجد میں آ گیا الحدیث میں نے جوتے پہن کے نماز پڑھنی، وہ بھائی قالین بچھی ہوئی ہیں، میں دھو کے آیا ہوں جوتے۔ وہ واقعتاً انہوں نے جوتے اچھے طریقے سے دھو کے آئے تھے، جب وہ دیکھے گئے تو وہ دھوئے ہوئے تھے، لیکن بہرحال یہ خواہ مخواہ کے ایک عرف اور عادت نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کچھ کام ضرورت کے تحت کیے، ٹھیک ہے، مطلب جہاد میں، راستے میں، سفر میں تھے۔ جب جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو اکثر اخلاق کے ساتھ مطلب کہ وہ اکثر لوگ جوتا اس لیے نہیں اتارتے ہیں کہ وہ نیچے مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ بعض لوگ ساتھ اعتراض کرتے ہیں اس میں اتار لینا چاہیے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ نماز نہیں ہے نا، نماز جنازہ میں تو آپ پہلے ہی مٹی میں کھڑے ہیں، گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، وہی بات تو ہم کر رہے ہیں نا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں سفر میں جہاد پہ ہوتے تھے تو وہاں یہ معاملہ تھا. یا یہ شوق ہے تو گھر میں پورا کر لیں گے. گھر میں پورا. میں بھی کبھی کبھی آفس میں جو ہے نا وہ اپنا جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا صاف ستھرے میں، صرف مسئلہ بتانے کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے، کوٹا میں ایسا ہی ہوا. ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ اکاؤنٹنٹ تھا، وہ موبائل حدیث ہوا تو اس نے حدیث پڑھی سال کو بعد یہ، تو وہ نیا خصا خرید کے آگے تو اس نے مسجد میں نماز. وہ اچھی بڑی لڑائی، پھر لوگوں کو جا کے صحیح بخاری صحیح مسلم دکھاتے رہے کہ یار یہ دیکھیں اس میں ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ جو دیوبندی تھے اور وہ جو بریلوی جو مسجد میں آتے تھے وہ چھوڑ دے نماز پڑھنے. وہی نا، لوگ دین سے وہ دور ہو جائیں گے نا، حکمت کے منافی ہے نا. وہ کوئی ایسا فرض تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اب لازماً ہی پورا کرنا ہے. اب وہ لیکن وہ اس کا یہ موقف تھا جی، کہتا جی اب یہ جو ہے نا یہ تو متروک ہو گیا ہوا، تو اس لیے جو ہے نا یہ متروک تو نہیں، یہ کم ہو گئی سنت ہے. میں تو اس سنت کو 100 شہداء کا ثواب لینا، تو اس لیے جو ہے نا میں نے تو اس کو دوبارہ لینا. بہرحال فساد کا باعث بن جاتی ہے چیز. غلو پیدا ہو جاتا ہے کبھی ہم میں بھی جو ہے نا وہ سنت پہ عمل کرنے کے حوالے سے. وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ہمارے جو وہ پروفیسر صاحب تھے، ہمارے استاذ تھے پی ایچ ڈی میں، پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب. یہ کہتے ہیں جب میں لندن میں گلاسکو میں گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو اہل حدیث سے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے، اب تو حیات نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا، سب بھی لوگ جانتے ہوں گے. تو وہ کبھی وہاں آتے تو میرے پاس ٹھہرتے، تو وہ کہتے تھے ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھتا تھا. تو جو عرب تھے نا، عرب نوجوان، اب ان میں وہی سنت اور یہ شدت سنت کے حوالے سے اکثر کوئی نوجوان مجھے گھیر لیتا اور کہتا ہے پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھنا سنت ہے. مطلب وہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے نا، اللہ کے وسلم نے امامہ بنت زینب کو کندھے پہ بٹھایا ہوتا تھا اور نماز پڑھتے. تو کہتے تھے ایک دفعہ میں نے چڑھ کے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے جس پہ عمل کیا جائے. تو انہوں نے وہ علامہ سے میری شکایت کر دی. کہتے ہیں علامہ نے مجھ سے گفتگو ہی نہیں کی اس کے بعد کہ آپ نے سنت کی مخالفت کر دی. تو میں ان کو سمجھاتا رہا. میرا موقف یہ تھا کہ اگر معاملہ ایسے ہو کہ جیسے کوئی ماں ہے، اب اس کا بچہ جو ہے وہ تنگ پڑ رہا ہے، اس کی نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے، تو وہ بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھ لے. تو یہ ہے کہ ایک ضرورت پیدا ہوئی ہے، اس ضرورت کی وجہ سے آپ بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز قضا نہ کریں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے اور میں جو ہے اس کو کہوں کہ جی ادھر آؤ، زبردستی پکڑ کے اس کو کہوں، میں گود میں اٹھاؤں اور کہوں اللہ اکبر، اور وہ روئے کہ ابا جی مجھے کیوں نماز پڑھا رہے ہو، اپنی پڑھو، مجھے گیم کھیلنے دو. سر یہ بات ہے جو آسم نے ماما کو پڑھائی تھی نماز، یہ شاید اس کے بعد تب نہیں ہے جب صفات آ گئی. یہ میرے علم میں نہیں، یہ میرے علم میں نہیں، تاریخ کا مجھے علم ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ سنت پہ عمل کے حوالے سے بھی نا کچھ ہمیں وہ کرنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، اس میں غلو سے بچنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں پیچھے پس منظر کیا تھا اس سنت کا، پھر اس کی صحیح تفہیم ہوگی. ورنہ تو ظاہر کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ وساوس. وساوس جو ہے نا ان کے اوپر ان کا کوئی اعتبار نہیں ہمارے دین. وسوسہ یعنی کفریہ خیالات، ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، دل میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے، تو جب تک انسان اس کا اظہار نہ کرے اس وقت تک اس پہ کوئی پکڑ نہیں. صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو ہے وہ باتیں معاف کر دی ہیں کہ جو ان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، جب تک وہ ان سے گفتگو نہ کریں اور جب تک وہ ان پہ عمل نہ کر لیں. دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، بس جھٹک دیں انسان، کیونکہ اگر انسان ان کو اہمیت دینے لگ جائے نا تو پھر وہ بیماری بن جاتی ہے، OCD بن جاتی ہے کہ مجھے یہ کفریہ خیالات آتے ہیں، کیوں آتے ہیں کیوں آتے ہیں. وہ پھر اور آتے ہیں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ پریشان ہو رہا ہے، وہ اور لے کے آتا ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھائی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو وہ 2 آ رہے ہیں تو آپ اسے کہیں بھائی 4 اور بھی آ جائیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے.
جب تک میں گفتگو نہ کروں، جب تک میں عمل نہ کروں. تحفظ پڑھ لیجیے. ہاں تحفظ پڑھ لیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لا حول ولا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. تو مطلب ہمیں اس سے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ یہ خیال آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واقعتاً ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اصل فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے. یعنی یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان وہیں آئے گا جہاں ایمان ہوگا، وسوسہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں ایمان ہو. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے، آپس میں ڈسکشن جاری رہے گی، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو پس جب تمہیں یہ خیال آئے نا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، تو بس یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا. یعنی اس کا تعلق غیب سے ہے. غیب کبھی بھی حاضر نہیں بن سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کبھی بھی حاضر نہیں بن سکتا. ہم جتنی مرضی سائنسی ترقی کر لیں، جتنے مرضی فلسفے بنا لیں، ہم کہیں ایمان باللہ جو ہے وہ ایمان بالغیب سے ایمان بالشہود بن جائے، پھر وہ ایمان ہی نہیں رہے گا. تو کبھی یہ کاوش نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں متکلمین یہی کوششیں کرتے رہے. کسی طرح عقائد کو آپ کیا کریں، کوئی لاجک کی، منطق کی بنیاد فراہم کر دیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ایمان ہے نا، یہ ذہن کی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، یہ دل کا وظیفہ ہے. اس بات کو سمجھا ہی نہیں گیا. بھائی اگر آپ اس کو شعور کی ایکٹیویٹی کہتے ہیں، پھر وہ بات ہے کہ آپ منطق لڑائیں، لاجک لڑائیں، آپ سائنسٹیفیکلی پروف کریں کہ جی خدا ہے، کوئی کریٹر ہونا چاہیے. جب آپ کہیں ایمان کو یوں ڈیفائن کریں یہ شعور کی ایکٹیویٹی ہے، یہ شعور کی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. یہ تو ایکشن آف دی ہارٹ ہے، یہ تو قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے. دل ایمان لاتا ہے، اور دل کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لاجک کی ضرورت نہیں ہے. دل بیسیکلی جذبات، ایموشنز اور فیلنگز اور احساسات سے مل کے بنا ہے نا، ان کا مرکب ہے نا. تو ایمان ایک جذبہ ہے. ایمان کوئی آرگومنٹ تھوڑا ہے کہ جس کو آپ پروف کریں گے. تو اس لیے یہ جو اللہ کے وسلم کے فرامین ہیں نا، یہ بہت گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں. فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، بس وہ جو اپنا ایمان والا سبق ہے نا اس کو تازہ کرو کہ اللہ پہ ایمان لے کے آئے. عقوبۃ المرتد، مرتد کی سزا. ٹھیک ہے جی، ہم نے ارتداد دیکھ لیا، اور پھر یہ بات دیکھی کہ خواہ کسی پہ مرتد ہونے کے فتوے نہیں لگانے. اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ دیکھا کہ وہ افعال اور اقوال کیا ہیں کہ جن سے انسان مرتد ہو سکتا ہے. پھر اس سے ملتے جلتے بہت سے ہو سکتے ہیں. آج کل کی یہ وغیرہ جو اس کے اوپر نقاب کے اوپر بولتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اسلام کی جو بنیادی چیزیں، ان کو ہم کس کیٹیگری میں دیکھنا چاہیے؟ کہا نا کسی ایسی چیز کا انکار کرنا جو مجمع ہے، جو ایگریڈ اپان، ٹھیک ہے، وہ کفریہ فعل ہوتا ہے. جس چیز میں اختلاف ہو اس کا انکار کرنا وہ کفر نہیں ہوتا. اس کو دونوں طرف سے دلائل آئے. ہاں، اس کے دونوں طرف سے دلائل. اگر کسی ایسی چیز کا مذاق اڑائیں گے کہ جو مجمع ہے، ایگریڈ اپان ہے، تو وہ کفریہ فعل ہے.
بہرحال ایک اختلاف تو رہا ہے، اس کے بارے میں اختلاف تو رہا ہے، لیکن میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، میجورٹی کا یہی رہا۔ آپ کی گنجائش کیسے لے لی سر؟ یہ تو بڑا سیدھی مطلب کلیئر کٹ ہے کہ اس خلاف کی گنجائش کس طریقے کی وجہ سے بغیر نہیں، وہ جن روایتوں سے استدلال کیا گیا نا، انہوں نے ان کو اور معنی پہنا دیے، اور وہ روایتیں جو غنا سے متعلق تھیں ان کو انہوں نے اس سے مراد میوزک لے لیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، انصار کے گھرانے میں شادی تھی، تو وہ اصل میں گیت گانے والیاں، ایسی تو روایتیں ملتی ہیں نا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ آپ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور کچھ خواتین جو ہے وہ گیت گاتی تھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس غنا کو، اس کے لیے لفظ غنا جو ہے وہ استعمال ہوا، تو اس کو انہوں نے میوزک کے معنی میں لے لیا۔ اب تعویل کی وہ تعویل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، مرجوح ہے، آپ کہہ لیں فاسد تعویل ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے کر لی۔ چھوٹی بچیوں کے بارے میں؟ جی چھوٹی بچیوں ہاں، چھوٹیوں بچیوں کے بارے میں۔ اسی طرح جو دف کی اجازت آئی ہے اس سے کوئی تعویل پکڑ لی، ٹھیک ہے ووکلز بھی اسی میں آتے ہیں، جی۔ ووکلز وغیرہ منہ سے ساؤنڈ وغیرہ نکالتے ہیں، اور نشید بھی یوز ہوتا ہے اسی میں آتے ہیں۔ نہیں سمجھ نہیں ہے کس میں؟ نشید کے اندر نا وہ ووکلز یوز کرتے ہیں، منہ سے آوازیں نکالتے نہیں، اس کی تو کوئی ممانعت ہے نہیں نا۔ اب ایک چیز کے بارے میں کوئی چیز ہے نہیں تو ہم خواہ مخواہ کیوں اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ یہ ایک دوسری انتہا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں نص میں کچھ نہیں ہے اور ہم کہیں کہ جی اب یہ بھی میوزک ہے۔ تو منہ سے جو میوزک پیدا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ جب نص موجود نہیں ہے تو اس میں خواہ مخواہ کا تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ آلات موسیقی کی ممانعت ہے، معازف کی۔ مقامات کی جو نسل ہوتی ہے اس میں بھی قرآن مجید کے ایک قرآنی پردہ کے پاس کا تو اس کو بغیر اس کے الفاظ کے صرف ساؤنڈ میں وہ ویسے حرام ظاہری بات نہیں ہوگا، لیکن منام مناسب اس کو کیسے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات، غلو مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قاری جس طرح سے پڑھتے ہیں نا، وہ بعض اوقات وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ایک فنکار کی طرح پڑھ رہے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو انداز ہیں، جو اسالیب ہیں، جو سر اور وہ جو 6 مقامات ہیں ان کے، تو ان مقامات میں پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے۔ مقامات کو بغیر الفاظ کے مشق کرنا وہ بھی درست کا مطلب کے طریقے پہ اس کا پورا وہ اسٹرکچر بھی بنانا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، خواہ مخواہ کی سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل میں اس حوالے سے سوچتے نہیں ہیں۔ اب ان چیزوں کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کا یا میوزک کا یا اسی طرح سے تصویر کا، اس میں صرف ایک بیانیے کے رد سے مسائل حل نہیں ہوں گے، پیرلل بیانیہ جنریٹ کرنا پڑے گا، پیرلل نیریٹو۔ تو میوزک کا رد کرنے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ میوزک جو ہے وہ بنایا جاتا کہ جس کی کوئی گنجائش نکلتی تھی، اس پہ کوئی وسائل جو ہے وہ لگائے جاتے، جیسے نیچرل موسیقی ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میوزک کیا ہے بیسیکلی؟ اب دیکھیں نا، وہ تو مختلف سروں کو ایک خاص ترتیب اور کیفیت سے آپ نے ملا دیا تو ایک نئی لے پیدا ہو گئی۔ اب جتنی جو نیچرل ساؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے، پرندوں کی ہیں مثال کے طور پہ، یا آبشار گرنے کی ہے، یا دریا کے چلنے کی ہے، اب ان نیچرل ساؤنڈز کو لے کے، اب ان میں سے تو کچھ بھی حرام نہیں ہے نا، تو ان کو لے کے آپ ایک نئی سر، ایک نیا سر، ایک نئی لے جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کام نہیں ہوا، لوگوں نے اس پہ سوچا ہی نہیں۔ تصویر کے مسئلے میں بھی یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ اب جیسے یہ ووکل میوزک کی بات ہوئی، زبان سے جو ہے وہ میوزک نکالنا، اس میں بڑی گنجائش موجود ہے، لیکن کام نہیں ہوا۔
دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ انڈسٹری میں ایک نئی چیز ہے، پچھلی سے لوگ اکتا گئے، انہیں کچھ نیا چاہیے، وہ تو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس اپروچ سے، ہم نہیں کر رہے۔ تصویر کا مسئلہ ہے تو اب اس میں یہ جو ابھی پلے سٹور میں بعض اوقات جو ہے نا وہ گیمز وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں بچوں کی جو کھیلنے کی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو جن میں آگے لکھا ہوتا ہے ایڈیٹر چوائس، یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں۔ ایک گیم میں نے دیکھی، میں حیران رہ گیا کہ کمال آئیڈیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کسی مسلمان کو کیوں نہیں آیا، اور وہ ایڈیٹر چوائس میں سے تھی، تو اس کا نام تھا شیڈو فائٹرز۔ اب شاید اس کا پارٹ 2 بھی آ گیا ہو، اچھی گیم تھی۔ شیڈوز جو ہے وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، شیڈوز، سائے کے اوپر تصویر کا حکم نہیں لگتا، اور وہ ٹاپ ریٹڈ گیمز میں سے تھی، ٹھیک ہے، یعنی ننجاز ہیں، ان کے شیڈوز ہیں جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، تصویر ہے ہی نہیں، شیڈوز اس نے دکھا رہے۔ کانسیپٹ ہے نا، کریٹیوٹی ہے۔ تو یہ سب کچھ حرام ہونے کے باوجود بہت سے گوشے ایسے ہیں جہاں آپ تخلیقی کام کر سکتے ہیں، لوگوں نے نہیں کیا، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تصویر حرام ہے، بس تصویر حرام ہے۔ بھائی وہ تصویر جو حرام ہے اس کے پیچھے سایہ تو نہیں نا حرام۔ اب یہ سوچے نا، جسے کہتے ہیں کہ جی باؤنڈری سے باہر نکل کے سوچے، تو پھر یہ کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اناشید میں جو اس طرح سے لے وغیرہ ڈالی جاتی ہے، مطلب ان چیزوں کا جواز نکلتا ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بیانیے ایک سے زائد ہونے چاہیے۔ ایک ان لوگوں کے لیے جو السابقون الاولون ہیں، اللہ نے خود تقسیم کر دی، وہ تو ایسی چیزوں سے بھی بچیں گے۔ السابقون الاولون وہ تو اس کو بھی کھیل تماشا ہی شمار کریں گے، اس سے بھی بچیں گے جس کا جواز نکلتا ہوگا، کیونکہ گناہ کے بہت سے راستے جو ہے وہ مباح سے نکلتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، یا اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، ان کے لیے بھی کچھ پیدا کرنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، سب سابقون الاولون میں سے نہیں ہو سکتے۔ ایسی پاکیزہ زندگی گزاریں کہ موبائل کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، کسی ویڈیو پہ ان کی نظر نہ پڑے، بہت مشکل ہے نا۔ چلیں جی، کسی اور طرف نکل گیا میں۔ جی، ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ عقوبت المرتد، مرتد کی سزا۔ تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، جو تم میں سے مرتد ہو جائے اور مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یعنی ارتداد کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں جو ہے وہ اکارت چلی جاتی ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ تو اس کی اخروی سزا کا بیان ہے۔ اس کی دنیاوی سزا کا بیان ہمیں حدیث میں ملتا ہے، سنت میں ملتا ہے کہ جس نے اپنا دین تبدیل کر دیا اس کو قتل کر دو۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے وسلم فرمائے من بدل دینہ فاقتلوا، جس نے اپنا دین تبدیل کر دیا اس کو قتل کر دو۔ اچھا، اس سے ایک اور بحث بھی پیدا ہوئی، میرے خیال میں ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ بحث یہ پیدا ہوئی کہ جس نے بھی اپنا دین تبدیل کر لیا، مطلب ڈیبیٹ یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہندو ہو جاتا ہے، نہیں، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں ظاہری بات ہے، واضح طور پہ مراد جو ہے وہ دین سے دین اسلام ہے۔ مسلمان باقی کفر کیا ہے؟ کفر ملت واحدہ ہے،
وہ ایک دین سے دوسرے کفریہ دین میں داخل ہو جائے تو وہ ایک ہی دین ہے اس کا دین نہیں چینج ہوا. قرآن کی آیت بھی تو ہے نا، اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہے. اللہ کے ہاں دین اسلام. سر ویسے بھی جو اسلام ہے وہ تو مسلمان پہ اپلیکیبل ہے نا. اگر کوئی چوری کی سزا بھی ہے اور وہ مسلمان ہے تو ہی اسے ملے گی نا. تو غیر مسلم ہے تو اسے تو نہیں ملے گی. نہیں، اسلامی ریاست میں ہے تو پھر ملے گا. ریاست میں ہے تو ملے گی. پھر ملے گا. ہم اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک وجہ ہو: ایمان کے بعد کفر کرے، یا شادی شدہ ہو کے زنا کرے، یا کسی جان کو قتل کرے. یعنی قاتل ہے تو پھانسی چڑھایا جائے گا، مقتول کیا جائے گا. شادی شدہ زانی ہے تو رجم کیا جائے گا، اور مرتد ہو جائے گا تو اس کی سزا قتل ہے. اور جابر سے روایت ہے کہ ایک عورت ام مروان وہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گئی، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ اس پہ اسلام پیش کرو، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو اس کو قتل کر دیا گیا. بہقی کی روایت ہے. مطلب اسلام پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو آپ اس کی گردن اڑا دیں. نہیں، اس پہ آپ پہلے اسلام پیش کریں گے، اسے بتائیں گے تمہیں کیا شکوک و شبہات ہیں، اس کے شبہات کا ازالہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہے. اسی طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے مرتدین سے قتال کیا جو عرب میں سے مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے. مانین زکوٰۃ جنہیں کہتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا انہوں نے. اچھا، فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو کیا اس کی بھی یہ سزا ہے؟ یعنی مرد کے اوپر تو اتفاق ہے کہ اس کی یہی سزا ہے. اگر عورت کا ارتداد ہو تو اس کی سزا، تو اس میں میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ مرد عورت کا فرق نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید میں رکھا جائے گا اور اس سے توبہ کروائی جائے گی، اس پہ اسلام پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قید میں مر جائے یا پھر اسلام قبول کر لے. اچھا، اس کی انہوں نے دلیل کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا. وہ ایک عمومی روایات ہیں کہ اللہ کے وسلم نے عورتوں کے قتل سے منع کیا، وہ بیسیکلی دوران جنگ کی روایات ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جنگ میں دیکھا کہ کوئی عورتیں جو ہے وہ قتل ہوئی پڑی تھی، تو اللہ کے رسول نے وہاں تنبیہ کی کہ ان کو کیوں قتل کیا. مطلب یہ کوئی لڑنے کے لیے تو نہیں آئی تھی، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا جنگی حالات میں. یہاں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ وہ ہے نا، سنیریو ہے. ہاں نہیں، وہ روایت ضعیف ہے نا، وہ روایت ضعیف ہے. تو جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کی بھی سزا مرد کی طرح ہے. حضرت معاذ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو کیا کہا کہ جو اسلام سے پھر جائے تو اسے اسلام کی طرف بلاؤ، اگر لوٹ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی گردن مار دو. اسی طرح عورت کے بارے میں بھی یہی بات کہی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نصوص ہیں نا یہ محل نزاع ہیں، مطلب ان کی اوپر کلام ہے، گفتگو ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف روایات ہے. لیکن بیسیکلی جو جمہور فقہا کا استدلال ہے نا وہ یہی ہے کہ جن روایات کے اوپر اتفاق ہے، جیسے صحیح بخاری کی روایتیں، تو ان میں عورت مرد کا فرق نہیں آیا نا، عمومی نصوص ہیں کہ جس نے بھی اپنا دین تبدیل کر لیا تو اس کو قتل کر دو. وہاں مرد کی بات نہیں ہو رہی، تو اس لیے اس میں سے صرف مرد کی بات لینا یہ مناسب نہیں. انہوں نے یہ بات بنا لی. دوسروں نے کہا کہ نہیں، بعض روایتوں میں جو ہے وہ عورتوں کے قتل سے منع کیا، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ عورتوں کے قتل سے تو منع وہ ایام حرب میں کیا گیا، وہ بھی عمومی روایتیں نہیں ہیں. جی مرتد کو قتل کرنے کی حکمت، مطلب حکم کیوں ہے مرتد کو قتل کرنے کا؟ وہ آج کل بڑی لوگوں نے بحث چلائی ہوتی ہے نا، اب یہ تو جبر ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے.
قوانین ہیں، ظاہری بات ہے اسلامی ریاست کے کچھ قوانین ہیں، جیسے USA کے قوانین ہیں، انہوں نے بنائے ہیں، بہت سارے جرائم پہ ان کے ہاں کیا ہے، سزائے موت ہے۔ تو ہر ریاست کو اختیار ہے کہ وہ قوانین بنائے، کوئی ضابطۂ قانون جس کے مطابق وہ اپنے شہریوں کو کیا کرے، ڈیل کرے، اپنے یہاں کا نظام و نسق چلائے۔ دوسری ریاست کو اختیار نہیں ہے اس پہ اس طرح سے کرٹیسائز کرے۔ تو لاجیکل جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ریاست ایک خود اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے، تو وہ ریاست ہی کیا ہے جو دوسروں سے ڈکٹیشن لے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خروج ہے، یہ جو ہے نا سم کائنڈ آف خروج ہے، یعنی خروج بعض اوقات جو ہے وہ تلوار سے ہوتا ہے یا بندوق سے ہوتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، اور بعض اوقات جو ہے وہ فکری ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل جو ہے وہ خروج ہے، کیونکہ ہوا یہی تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے قرآن نے اشارہ کیا، بتایا بلکہ کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ وسلم کی مجلس میں جاؤ، صبح جا کے ایمان کا اعلان کرو، سارا دن مجلس میں بیٹھو، شام کو آ کے کفر بک دو، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان واپس آ جائیں کہ بھئی ہم تو گئے تھے، ہم تو مومن ہو کے گئے تھے، لیکن سارا دن بیٹھے بھی رہے، صحبت میں بھی رہے، ہمیں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تو جو بندہ مرتد ہے نا، وہ بیسیکلی اسلام کے حوالے سے، یعنی جو اسلامی ریاست کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے نا، ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی ہے، تو بیسیکلی اس آئیڈیالوجی کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے خلاف خروج کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری سٹیٹ کی حدود میں ہو نا، تو ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، تو پھر ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی ریاست اپنی حدود میں نہیں کرنے دیتے۔ اب کیپٹلزم پہ کوئی ریاست کھڑی ہے تو وہ پسند کرے گی کہ یہاں پہ سوشلزم جو ہے وہ فروغ پائے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ سوشلسٹ جو ہے وہ رائٹر آ جائے، کوئی مووی بنے جس میں جو ہے مطلب USA میں، ہالی ووڈ میں کوئی ایسی مووی بنے جس میں رشیا جو ہے وہ غالب آ رہا ہو اور امریکہ جو ہے وہ مغلوب ہو رہا ہو، وہ اس کو بھی الاؤ نہیں کریں گے، کوئی ریاست بھی الاؤ نہیں کرتی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ استطابت المرتد، مرتد سے توبہ جو ہے وہ کروانا۔ ہماری ریاست تو آئی نا، آپ کے اشارہ کو نہ چاہیے۔ ایسا ہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی صالح بندہ لے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی صالح حکمران دے دیں۔ نہیں نہیں، ظاہری بات ہے یہ مصر کے عالم دین ہے، مصر کے عالم دین ہے۔ اس میں اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ نا کہ جس وقت وہ قادیانی لوگ ہوئے تو وہ تو مرتد نہیں ہوں گے، لیکن اب ان کی آگے اولاد ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی سختی تو کی جاتی ہے اس حساسیت کی وجہ سے کہ یہ اپنی انفارمیشن بھی ہوتا ہے جو ہم یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا حکم تو مطلب ہوگا نا کہ وہ تو بائیکاٹ کر دیں گے، اس میں فرق کیا جائے گا؟ دیکھیں جو تو قادیانی جو ہے نا وہ مسلمان سے قادیانی ہوا وہ تو مرتد ہے اور اس کے احکامات مرتدین کے ہیں، اور جو بائی برتھ قادیانی ہے تو اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کفار والا سلوک کیا جائے گا، اور کفار میں بھی اہل کتاب والا جو یہود النصارہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ رائے معروف نہیں ہے۔ معروف رائے جو علماء کے حلقے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ زنادقہ ہے،
زندیق ہیں، وہ زندیق کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو زندیق کے احکامات جو ہے وہ کافر سے مختلف ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ان کے ساتھ جو باہمی لین دین ہے معاشرت سے علماء منع کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر زندیق کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں نا، ظاہر کر رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، یا تو وہ مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی جو ہے اس کی جان چھوڑ دیں نا، وہ کہیں کہ جی ہم ایک علیحدہ سے مذہب ہیں، جیسے سکھ ہیں کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، ہندو مسلمان نہیں کہتے، یہودی عیسائی ان کا اپنا ایک مذہب ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں اور مسلمانوں میں کام کرتے ہیں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ قادیانی ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا یہ کام کوئی اور کافر نہیں نہ کر رہا، اب بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے کہ مطلب مسلمانوں کے جیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کو نماز بھی کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی جیسی عبادت گاہیں بنائی ہیں ان کو مساجد کا نام دے رہے ہیں، ساری اصطلاحات ہماری استعمال کر رہے ہیں، ساری ہماری اصطلاحات، وہی نصوص ہیں، وہی کتاب و سنت ہے، اسی سے استدلال کر رہے ہیں، اسی سے کھیل تماشا کیا ہوا، تو یہ بالکل اور چیز ہے، ان کا معاملہ عام کفار کا نہیں ہے۔ تو اب یہاں معاشرت سے زیادہ امکان ہے، یہ ویسی ہے نا جیسے مجھے ایک دو دن پہلے ہی ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ صاحب شیعہ علماء جو ہے نا لگے رہتے تھے، ہمیں صحابہ کے بارے میں لگے رہتے تھے، ہم لوگ سنتے ہی نہیں تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا یہ شیعہ ہے، باؤنڈری کے اس طرف ہے، لیکن جب ایک سنی آ گیا، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس نے جب یہ باتیں کرنا شروع کی، بھلے وہ جھوٹ موٹ ہیں، بے بنیاد ہیں، لیکن اب لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑ گیا۔ یہودی عیسائی کوئی بات کرے گا نا تو مسلمان نہیں سنے گا، اس کے پہلے ذہن میں ایک بنا گیا یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو ہے۔ تو قادیانی جب بات کرے گا نا کتاب و سنت کی، اور ان کو باقاعدہ کتاب و سنت پڑھایا جاتا ہے، ان کی ورکشاپس ہوتی ہیں، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، وہ مسلمان کو جلد گمراہ کر لیں گے، گھیرے میں لے لیں گے، ڈی ٹریک کر دیں گے۔ تو بڑا یہ میرے خیال میں ہمارے ہاں جو ہے وہ مذہبی طبقات کی محنت ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم قادیانی کے لفظ کو اتنا برا بنا دیا کہ پتہ چل جائے نا ایک آدمی کو کہ یہ قادیانی ہے تو وہ فوراً حساس ہو جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اس کو اتنا برا نہ بنایا جاتا تو آج ایک بڑی تعداد یہاں پہ قادیانی ہوتی۔ یہ قومی نفسیات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ایسی نفسیات کی تخلیق کرنی چاہیے کہ ایک پورے طبقے کے بارے میں آپ ایک امیج جو ہے عوام الناس میں، کیونکہ عوام الناس تو کل انعام ہوتے ہیں نا، جانوروں کی طرح، کوئی بھی ان کو ہانگ کے اپنے پیچھے لگا سکتا ہے، وہ تو ایک سطحی جو ہے وہ اس امیج کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں امیج بنانا چاہیے، اور وہ امیج جو بنایا گیا ہے قادیانیت کے حوالے سے، ہمارے مذہبی طبقے نے عوام الناس میں جو امیج بنایا ہے، جس طرح سے بھی بنایا ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے۔ قادیانیت جو جہاں تھی وہاں رک گئی ہے۔ سر دوسرا مثال اس کا ذکر کیا، اس کا روک تھام اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اکثر اپنے دوست ہیں جو اب اس طرح صحابہ کے بارے میں تحقیق کرنے شروع ہوتے ہیں، وہ اب ان کو آلٹرنیٹ دیں تو وہ روایتی علماء کو قبول ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جس موضوع پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا، ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں نا خلافت سے ملوکیت، کبھی آپ نے دیکھا ہے انجینئر علی مرزا کو کہ بنو امیہ سے آگے بڑھاؤ؟ مگر سوال تو یہ ہے نا کہ بنو امیہ کے بعد جو ہے کیا پھر خلافت آ گئی تھی؟ تو بنو امیہ کے بعد کون آئے؟ بنو عباس آئے، اور بنو عباس کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کیا کیا فاطمیوں کے ساتھ، آل علی کے ساتھ انہوں نے، اچھا یہ سب مل کے لڑے ہیں، آل عباس، آل علی
اور آل فاطمہ، یہ اصل میں 3 خاندان تھے نا، ان تینوں کو کہتے ہیں نا یہ اہل بیت ہیں۔ آل عباس اللہ کے وسلم کے جو چچا حضرت عباس، ان سے جو پھر آگے نسل چلی، یہ عباسی کہلاتے ہیں، یہ لڑے ہیں۔ آل فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو آگے ہیں وہ لڑے ہیں۔ پھر آل علی، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے علاوہ جو شادیاں کی تھیں جو علوی کہلاتے ہیں وہ لڑے ہیں، جیسے حضرت نفس زکیہ جو ہیں، اور اسی طرح سے محمد بن حنفیہ جو ہیں، یہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں نا، غیر فاطمی اولاد میں سے۔ تو اب جب یہ تینوں مل کے لڑے ہیں، بنو امیہ تو چلے گئے، اب عباسیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جو دوسرا خلیفہ تھا عباسیوں کا، ان کی اصل میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت لڑائیاں ہوئی ہیں۔ فاطمیوں نے کہا بھئی ہمارا حق ہے، دوسرا خلیفہ تھا ان کا کیا نام تھا اس کا، ابو جعفر منصور، دوسرا عباسی خلیفہ، اس کے خلاف خروج کیا تھا انہوں نے، فاطمیوں نے، ٹھیک ہے، وہ حضرت نفس زکیہ نے علیہ الرحمہ۔ تو بعد میں یہ خود آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور ان دونوں نے جو ایک دوسرے کو خطوط لکھے ہیں، اب یقین مانیں ابھی آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ صرف یہ نکال دیں کہ بنو عباس نے بنو فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ بنو امیہ کو بھول جائیں، تو یہ اس لیے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نے حق بیان کرنا ہے تو پورا حق بیان کرو۔ پھر بنو عباس کے بعد بنو فاطمی آئے نا، اس کے بعد فاطمی خلافت قائم ہوئی نا، بدترین خلافت تھی، بدترین خلافت، اور اپنے عقائد میں وہ کیا تھے، سارے جیسے ہمارے ہاں کے اسماعیلی ہیں، باطنی فرقے ہیں، انہوں نے امت کے ساتھ کیا کام کیا۔ تو آگے چلائیں، سب کی تاریخ سامنے لے کے آئیں، تو پھر پتہ چلے نا کہ مطلب ہوا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر بنو امیہ کی جو برائی ہے وہ آپ کو چھٹانک پر نظر آئے گی۔ تو حضرت نفس زکیہ نے خط لکھا نا اس کو، ابو منصور کو، کہ دیکھو ہم نے مل کے جدوجہد کی اور یہ خلافت ہمارا حق ہے، ہاشمی تو ہم ہیں، تم تو اللہ کے وسلم کی چچا کی اولاد ہو۔ تو اس نے جواب میں کیا کیا، عورتوں کے جو نسب کے اوپر فخر کرتے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے خطوط پبلش ہیں، تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان تو عورت کا واسطہ ہے، اسے تانا دے مارا، اور نسب چلتا ہے مردوں سے، تو ہم اللہ کے وسلم کی چچا کی اولاد ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر قرآن کی آیات فٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا، اور مدینہ میں بری طرح سے ان کو شہید کیا گیا، حضرت نفس زکیہ کو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ کھولیں کہ بنو عباس نے بنو فاطمہ کے ساتھ کیا کیا، تو وہ پھر اہل بیت کے سارے آپس کے جھگڑے کھولتے ہیں۔ جب اہل بیت کے جھگڑے کھولتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ساری جو ہے وہ تمہاری آپس کی بھی لڑائیاں تھیں، بنو امیہ کو کیوں برا بلا کہتے ہو۔ تاریخ ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اوورآل تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو اصل میں عدم توازن اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ ایک بنو امیہ کو میرے خیال میں زیادہ رگڑا لگا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ پاک پوتر ہیں، سہری بات ہے، نہیں ہے، بہرحال ڈکلائن تو آیا ہے خلافت راشدہ کے بعد، بنو امیہ کے تو ڈکلائن تو آیا، لیکن اصل میں ہوا یہی ہے۔ مولانا مودودی نے بھی یہی کام کیا کہ ایک طرف کی تاریخی روایتیں بیان کی، دوسری طرف کی نہیں بیان کی، سب بیان کریں۔ انہی باتوں پہ تو حسن صاحب نے بھی بات آنا کرتے ہیں، مسلمانوں کی جو تحریک ہے نا، بعد وہ صفاقیت اسی طرح ہمارے اپنے پروفیسر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تحریک ہے ساری، وہ اس طرح بولتے ہیں جناب وہ اسلام کی تنقید کرنا شروع کرتی ہے ایسے بنو امیہ سے زیادہ ہی مراد عثمان قدم کو لیتے ہیں اگر بیش کرتے ہیں تو نہیں، آگے پورا خاندان ہے، آل سفیان عام طور پہ مراد لیتے ہیں۔ چلیں بہرحال ہم کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اچھا جی، کہاں پہنچے تھے؟
مرتد کو قتل کرنے کی حکمت استطابت المرتد شروع کریں. اچھا ہاں، مرتد کو توبہ کروانا، ٹھیک ہے جی. تو مرتد کو جو ہے وہ توبہ کروائی جائے گی. اس میں بعض فقہا نے کہا 3 دن تک، بعض نے کہا کہ نہیں 3 دن نہیں، مناسب وقت جتنا بھی ہو. تو حضرت عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شام سے حضرت عمر کے پاس آیا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی اپنے علاقے کی کوئی خبر ہی دو. اس نے کہا ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے ہاں اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا. تو یہ بڑی خبر ہوتی تھی، ٹھیک. تو حضرت عمر نے کہا پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی گردن مار دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اسے گھر میں قید کیوں نہیں کر دیا 3 دن تک کے لیے؟ تم اس کو کھانا کھلاتے، اچھا کھانا کھلاتے، ٹھیک ہے، اور اسے توبہ کے لیے کہتے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیتا، یعنی اس کی خدمت کرتے، کہ اس کے ساتھ دوستی کرتے. تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ یا اللہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی میں اس پہ راضی ہوں. یا اللہ میں اس سے بری الذمہ ہوں. اس کو امام شافعی نے روایت کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ 3 دن تک کے لیے. تو ان اصحاب کی دلیل یہ ہے جو 3 دن کا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول. اور جو لوگ یہ ہیں کہ نہیں 3 دن نہیں، کتنے بھی دن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت معاذ جو ہے وہ یمن میں آئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہلے یمن کے گورنر تھے، بعد میں حضرت معاذ آئے، ٹھیک ہے. تو حضرت معاذ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ایک بندہ ہے جس کو انہوں نے باندھا ہوا ہے رسیوں سے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، پھر یہودی ہو گیا. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ بھائی میں تو یہاں نہیں بیٹھوں گا جب تک تم اس کو قتل نہ کر دو، کیونکہ اللہ کے وسلم کا یہی فیصلہ ہے. تو اس بات کو انہوں نے کئی مرتبہ دہرایا تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو تقریباً کوئی 20 دنوں سے رکھا ہوا تھا، اس پہ اسلام پیش کر رہے تھے. تو بہرحال دونوں طرح کی گنجائش ہے، مطلب اس پہ فقہا کا اتفاق ہے تقریباً کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام پیش کیا جائے. ابن بطال نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ 1 مہینے تک جو ہے وہ توبہ کروائی جائے گی. بہرحال جو بھی مناسب وقت ہو، اس میں سختی نہیں کی جا سکتی. مرتد کے احکام کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو جی وہ امام نخعی سے ہے. امام نخعی سے یہ ہے کہ ہمیشہ اس سے توبہ کروائی جائے گی، لیکن بہرحال یہ ایک مرجو سی بات ہے. پھر تو حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں ہو سکے گا اگر ہمیشہ توبہ کروائیں گے. مرتد کے احکامات کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ زوجیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی زوجین میں سے اگر کوئی ایک مرتد ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. اور اگر جو مرتد ہوا ہے وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اب دوبارہ نکاح ہوگا، کیونکہ پہلا نکاح باقی نہیں رہا تھا. وراثت، مرتد جو ہے وہ وراثت اس کو نہیں ملے گی. جو مرتد ہو گیا، جیسے بیٹا مرتد ہو گیا تو باپ کی وراثت نہیں ملے گی اسے، کیونکہ جو مرتد ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. وراثت اسے اللہ کے حکم سے ملنی تھی، اللہ کے حکم کو تو وہ مان ہی نہیں رہا، تو وراثت اس کی کس چیز کی؟ اس کی اپنی وراثت جاری ہوگی. اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اس کی وراثت اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان سے یہ بات مروی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک جو عیسائی تھا اس نے اسلام قبول کیا، پھر وہ مرتد ہو گیا، یعنی پھر عیسائیت کی طرف لوٹ گیا.
تو حضرت علی نے اسے کہا کہ تو اس لیے مرتد ہوا ہے تاکہ عیسائیت میں تجھے حصہ مل جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا اس لیے مرتد ہو گیا کہ تو کسی عورت سے مطلب نکاح کرنا چاہتا تھا، اب انہوں نے انکار کر دیا تو اب تو دوبارہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا یہاں تک کہ جو ہے وہ مسیح آ جائے۔ تو حضرت علی نے جو ہے وہ اس کی گردن مارنے کا حکم دیا، اور اس کی جو وراثت تھی وہ اس کے مسلمان اولاد میں تقسیم کی۔ ابن اعظم نے یہ بھی کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا فیصلہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی کے مطابق فتویٰ ہے امام ابو یوسف کا، امام محمد کا، اور امام احمد سے بھی یہ مروی ہے۔ یعنی عام کافر کے جو احکامات ہیں وہ مرتد پہ جاری نہیں ہوں گے۔ وہ اصل میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کی جو ارتداد ہے نا وہ اس کے موت کے قائم مقام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی جس وقت وہ مرتد ہو گیا اس وقت اس کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ تو مرتد جو ہے وہ مقتول کے قائم مقام ہے، تو اس لیے اس کی وراثت جاری ہوگی۔ یعنی وہ ایسی ہے جیسے وہ مر گیا، یعنی اس کے اوپر مقتول کے احکامات جاری ہوں گے۔ یہ انہوں نے تعویل کر لی۔ اس طرح سے قتل نہ کر سکیں بات ہمارے یہاں سزا نافذ نہیں ہوتی۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہے تو وہ قائم مقام ہے نا مقتول کے، یعنی اس کے اوپر احکامات مقتول کے جاری ہوں گے، یہ مراد ہے۔ نہیں تو اگر مطلب قتل نہیں ہوا اس کے بعد تو پھر اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے۔ وراثت اس کی مرے گا تو جب مرے گا تب ہاں۔ اس کا حق ولایت ختم ہو جائے گا، مرتد کا حق ولایت ختم ہو جائے گا۔ یعنی مرتد ہو گیا تو اب اس کی بیٹیاں اگر مسلمان ہیں تو ان کی شادیوں کا جو ولی کا ایک حق ہوتا ہے کہ جہاں مرضی ان کی شادی کرے، تو وہ حق ولایت ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے کسی قریبی جو ہے وہ رشتہ دار کی طرف چلا جائے گا جو مسلمان ہوگا، یا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر سلطان کی طرف، ریاست کی طرف چلا جائے گا۔ زندیق کے احکامات۔ ابو حاتم سجستانی کا کہنا ہے کہ زندیق بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے، مطلب یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ یعنی زندیق ان کو کہتے تھے کہ جو اس دنیا کے ہمیشہ ہونے کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ یقول بدوام الدہر، مطلب کیا مراد ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ زمانہ ہمیشہ رہے گا، یعنی دنیا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، یہ زندیق کہلاتے تھے، دہریے جنہیں آپ کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہر اور باطن میں اسلام کا انکار کیا، یہ تو کافر ہیں، یعنی ظاہر میں بھی اسلام کا انکار کیا، باطن سے بھی، دل سے بھی اسلام کے منکر ہیں، زبان سے بھی ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہے، تو یہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو ظاہر اور باطن دونوں سے اسلام کا اقرار کر رہے ہیں، جیسے ابھی قادیانیوں کی مثال آئی تھی، وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے کہ جی ہم کوئی اور مذہب ہے، وہ تو اس پہ راضی نہیں ہے۔ یہ تو آئین نے ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے نا کہ آپ اسلامی جو اصطلاحات ہیں ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو آئین نے پابندی لگائی۔ تو جو ظاہر اور باطن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، جیسے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں، تو اب یہ دین کو بگاڑ دیں گے۔ دیکھیں دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا دین علیحدہ کر لیا نا، اپنا دین علیحدہ کر لیا تو اب مسلمانوں کو پتہ ہے بھائی وہ ایک علیحدہ دین ہے، ان کی طرف کبھی مائل ہی نہیں ہوں گے۔
یہ دین میں رہتے ہوئے اپنے دین کو بگاڑ دیں گے، آپ کے دین کے لیے خطرہ ہیں۔ تو اس لیے زندگی کے احکامات جو ہے وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ مثالیں دی ہیں، یہ تو خیر اب ظاہری بات ہے پرانی کتابیں ہیں، تب اس وقت تو یہ قادیانیوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو زنادقہ کون ہے؟ تو انہوں نے اس میں جیسے یہ مثال دی کہ وہ لوگ جو شیخین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور عمر، حالانکہ شیخین کا جنت میں جانا تواتر سے ثابت ہے، قطعیت سے ثابت ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یا ان کا ایمان جو ہے وہ قطعیت سے ثابت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر تھے تو وہ زندیق ہے۔ جو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو کافر کہے تو وہ زندیق ہے۔ اسی طرح سے جس نے ختم نبوت جو ہے نا اس کی تعویل کر لی، تعویل یہ کی کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کسی کو آپ لفظاً نبی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں وہی آتی رہے گی، یا معنی نبوت جاری ہے۔ تب وہ پرانے یہ کہتے تھے کہ معنی نبوت جاری ہے، نبوت ختم ہو گئی، معنی نبوت سے کیا مراد ہے؟ وہی آتی رہے گی۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ معصوم ہو سکتا ہے اور اس پہ وحی آ سکتی ہے اللہ کے وسلم کے بعد، ہم اس کو نبی نہیں کہیں گے۔ تو اب ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی تعویل ہے جو کفریہ تعویل ہے۔ تو ایسی تعویل کرنے والا کیا ہے؟ زندیق ہے۔ کسی نے کی بھی ہے بڑے صغیر میں شاید، جی بڑے صغیر میں کسی نے کی بھی ہے کیا یہ والی تعلیم؟ بڑی مل جاتی ہیں، پیچھے چلے جائیں تو شیخ وہ 40 صاحب نے بھی اسی کا فتویٰ تھا، کیا 40 صاحب ہاں ہاں اسی کا فتویٰ تھا۔ میرے لمحے نہیں، میرے لمحے۔ جی تو جمہور اہل علم جو کہ متاخرین میں سے ہیں، جیسے اناف، شوافے، ان کی جو میجرٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو زندیق ہے اس پہ بھی مرتد کی سزا جاری ہوگی، لیکن سارے اس پہ متفق نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ زندیق پہ ارتداد کی سزا جاری ہوگی کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن اناف اور شوافے کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ہاں جاری ہوگی، کیونکہ اس نے ضروریات دین میں ایسا بگاڑ اور فساد پیدا کر لیا کہ جس سے وہ دین کے لیے خطرہ بن گیا۔ یہ تو ہے کہ زندگی تو اس سے بھی زیادہ بعد ہو گئی ہے، مطلب اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، نقصان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ زیادہ ہے۔ کیا ساحر کو قتل کیا جائے گا؟ جادوگر، اب جادوگر کی بات آ گئی۔ تو جادو کو حلال سمجھے وہ تو کافر ہے، اس پہ تو اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو جادو کو گناہ سمجھے، غلط سمجھ کے کرے، اب اس کی بات ہو رہی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد، تین ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ جو جادو کی تعلیم حاصل کرے گا اور جادو کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے کہ نہیں، خود یہ جو فعل ہے جادو کا علم حاصل کرنا یا جادو کرنا، یہ خود ایک کفریہ فعل ہے، ایسا کفریہ فعل ہے صریح طور پہ کہ اس کی سزا قتل بنتی ہے۔ صرف سیکھنا نہیں کرنا، دونوں صرف سیکھے تب بھی یہ حکم وہ کہتے ہیں جاری ہو۔ ہاں مطلب کرنے کی نیت سے سیکھے نا۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ سیکھے کسی نے کر دیا ہے اس کا توڑ کرنا ہے، مطلب کہ میں نے یہ مسئلہ ہوا تھا، اس میں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اگر کوئی اس نیت سے سیکھتا ہے کہ اس نے کسی پر کیا ہوا ہے تو اس عمر کو توڑنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے۔ جادو تو خود کفری عمل ہے نا، جادو ہوتا کیا؟ جادو تو کفری عمل ہے نا، مطلب جادو میں آپ کو کفری اعمال کرنے پڑتے ہیں نا۔ جادو کوئی تعویذ گنڈا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں گے اور رات میں آپ نے یہ قرآنی آیت اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اس کو تو کوئی جادو نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن بات ہے ویسے ہے معاشرے میں کچھ لوگ جو جاتے ہیں نا ان کے پاس جادوگروں کے پاس،
ان سے بیشتر بھی یہی وجہ ہے کہ ہم ہمارے پاس جادوگر اس کا توڑ کروانے جا رہے ہیں، اور ان کو پھر جو آگے ملتے ہیں نا جو آگے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جادوگر توڑ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں نا، ہاں تو ان کا طریقہ سنت میں بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے تو جادو میں تعویذ گنڈے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ فرق کریں، جادو تو اپنے فعل میں کفر ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تعویذ گنڈا اور چیز ہے، تعویذ میں جیسے اس نے نا وہ کوئی نمبر لکھ دیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا تعویذ میں جیسے اس نے جو ہے وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ نقشے بنا دیے۔ لیکن جو جادو ہے نا، جادو تو کفریہ فعل ہے، اس میں تو وہ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی توہین کرے گا، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے گا، جادو کو خوش کرنے کے لیے جو جنتر منتر پڑے گا وہ کفریہ کلمات ہوں گے، جن میں حضرت عیسیٰ کو خدا کہے گا، تو وہ تو اس کے فعل سے ہی کفر ہو گیا۔ یہ جادو کے لوازمات ہیں۔ ہاں لوازمات ہیں نا، اس کے بغیر جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ شیطان کو خوش کرتا ہے اپنے کفری اعمال کے ذریعے، تبھی تو شیطان اس کی خدمت کرتا ہے۔ جی شوافے اور اہل و ظاہر کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ جادوگر کا جو فعل اور کلام ہوتا ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، پھر تو وہ مرتد ہے اور اس پہ ارتداد کا حکم ہوگا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ لیکن اگر اس کا جادو کا جو فعل ہے وہ کفر تک نہیں پہنچا رہا، یعنی کفریہ نہیں ہے، تو پھر وہ کافر نہیں ہے اور پھر اس پہ ارتداد کی سزا بھی نہیں جاری ہوگی۔ یعنی میجارٹی فقہاء نے تو کہا ہے کہ جادو کے فعل سے ہی وہ کافر ہو جائے گا اور اس پہ ارتداد کی سزا۔ شوافے نے بس یہ بات کی کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جو جادو کا فعل اس نے کیا ہے وہ کفریہ ہے کہ نہیں، تو اگر اس میں کفر پایا جا رہا ہے اس کے فعل میں قول میں، پھر اس کے اوپر ارتداد کا حکم ہوگا، اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے جادو کا فعل اور جو قول ہے اس کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں ہو سکتا، پھر وہ جادو نہیں ہوتا نا، پھر وہ تعویذ گنڈا ہو سکتا ہے، جادو نہیں ہوتا۔ جادو کے علاوہ کوئی ایسا اور بھی عمل ہے کہ جس کی کرنے والے کی نیت کا اعتبار بھی کیا جائے گا، اور بس اگر وہ عمل ہی دیکھ لیا جائے تو اس میں اعمال تو ایسے ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، ہاں ایسے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک عامی کو ظاہری بات ہے یہ حق حاصل نہیں ہے، اس میں اسٹیٹ ہی جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لے گی، ریاست یہ ڈیسیجن لے گی، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ بت کو سجدہ کرنا ہے، ظاہری بات ہے وہاں نیت کا کیا اعتبار ہوگا، کوئی بندہ سامنے بت کو، ہندوؤں کی کوئی دیوی دیوتا معروف بت ہے، مندر میں جا کے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا ہے، اب تعویلیں شروع کر دے، نہیں، ایسے ظاہری کفری افعال کی تعویلیں نہیں ہوتی، نہ وہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ نیت کا اعتبار وہاں کیا جائے گا جہاں امکان ہو، پاسبلٹی ہو، کوئی احتمال جسے ہم کہتے ہیں، وہاں ضرور کرنا چاہیے۔ جو حکمران مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجاتے ہیں، ظاہری بات۔ سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام والا ہے، معروف والا جو واقعہ ہے، وہاں پہ خدا کا دیا گیا، تو وہاں سے بھی مس کے طور پہ اس کو وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے، بالکل، صحت کے ساتھ ہی کفر کیا جاتا ہے۔ جی جی ایسے ہی بالکل۔ تو اس سے بھی استدلال کیا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے شوافے نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا وہ کون سے ہیں، تو کہا گیا شرک، جادو، تو لیکن بات یہ ہے کہ یہاں شرک بھی تو آ گیا نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جادو بعض اوقات جو ہے وہ عام گناہ ہوتا ہے، نہیں، یہاں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عام گناہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس لسٹ میں شرک بھی ہے، شرک عام گناہ نہیں ہے، اس سے انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابن حزم کا کہنا یہ ہے، مطلب ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جادو ہر صورت میں کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں کفر ہے، اور اس میں انہوں نے کیا دلیل دی، انہوں نے دلیل دی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان کا خون 3 وجہ سے حلال ہے،
ایک ایمان کے بعد کفر کرے، لیکن وہ یہی تو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر کر رہے ہیں، جادو کفر ہے۔ اب بات تعویل کی ہے نا، یہاں وہ کفر سے مراد کچھ اور لے لیں۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحت کفر نگہری ہی ہے، جی صحت کفر نگہری ہی بنتا ہے، مطلب اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کفر ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کرے گا جادو تو اس میں کوئی ایسے اعمال لازمن کرے گا جو کفر کی وجہ سے یہ ہاں ایسے ہی ہے، اس کے ظاہر فعل کو دیکھ رہے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو کفر ہے اس کے ظاہر فعل کو دیکھ رہے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو محض جادو کفر نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس کی نیت کو دیکھیں، وہ کفر نہیں کرنا چاہتا، وہ جادو کرنا چاہتا ہے۔ کاہن اور الراف، کاہن تو مطلب کہانت سے جو فارچون ٹیلرز ہوتے تھے، اور الراف جو مستقبل کا حال یہ بھی بتاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں یہ ہاتھ دیکھنے والے نہیں ہوتے، پامسٹ کہتے ہیں ان کو غالباً۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ کاہن ہو یا عراف ہو، ہمارے ہاں کاہن کون ہو سکتا ہے؟ ہاتھ دیکھنے والے تو چلیں 10 شناس ہو گئے، کاہن کون ہو سکتا ہے؟ قسمت کا حال بتانے والے یوں کہہ لیں۔ لیکن کاہن وہ ہوتے تھے کہ جو جنات کو استعمال کرتے تھے، یہ فرق تھا۔ عراف جو ہے یہ جنات کو استعمال نہیں کرتے تھے، یہ تقوں پہ چلتے تھے۔ جو زوڈیک سائنس کوئی بھی اسپائسز ہوتی ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ ستارے کے ذریعے، ہاں ستاروں کے ذریعے، ہاں ستارہ، ہاں نہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے، عراف میں آتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جی اس نے مجھے بتا دیا اور ویسے ہی ہوا، وہ بھائی جادو میں بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے جادوگر کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہو جاتا ہے، ہو جانا کوئی دلیل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ فیل صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اگر کوئی 10 شناس آپ کا ہاتھ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی بات آپ کو بتائے صحیح بھی نکل آئے، جیسے کاہنوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس جنات ہوتے تھے۔ قرآن نے بھی کہا نا، کوئی اڑتی ہوئی خبر جو ہے وہ جن اوپر جاتے تھے آسمانوں پہ، کوئی فرشتوں سے سن لی، اس میں کچھ باتیں ملا کے آگے کاہن کے کان میں ڈال دیں، اس نے اس کی بنیاد پہ ایک کہانی گھڑ لی، کوئی بات سچی نکل بھی آئی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں، اصل بات یہ دین اسلام کا موضوع کیا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، ہو جانا نہ ہو جانا یہ بات نہیں ہے۔ اب چونکہ چھتوں پر سونے کا رواج نہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو چھتوں پہ سویا کرتے تھے، تو اس میں جب کچھ ستارہ ٹوٹتا تھا تو میں خبر لینے گیا یہ شیطان کو اچھا مار پڑی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی سچی بات ہے؟ جی ابھی بھی وہ صحیح بات نہیں ہے؟ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں جو آتا ہے ضروری نہیں اس سے مراد وہی ہو۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہی شہاب ثاقب ہے جو ان کو پڑھتا ہے، قرآن نے تو یہ نہیں کہا۔ امکان ہو سکتا ہے، امکان کی بات کر لیں آپ۔ تصدیق کرنے کے بارے میں سر بڑی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ بارش کے بارے میں جو تھا، جس نے ستارے سے بارش کی تصدیق کی، اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جس نے ستارے کی حقیقت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے، اس نے ستارے کا انکار کر دیا۔ اس نے صرف تصدیق کر دی ہے اور تیسری اس نے کفر کر دیا۔ صحیح ہیں تو یہ سارے کفری اعمال۔ فارچون ٹیلنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے مستقبل کے بارے میں خبریں دینے کی، ہوتے تیر تکے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تیر تکا کو گیس چل جائے، اس کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں۔ ماضی کی جو خبریں یہ لوگ دیتے ہیں نا وہ تو ظاہری بات ہے جنات سے لے کے دیتے ہیں، مستقبل کی خبر جنات کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی اڑتی اڑتی بات سن لی ہو تو سن لی۔ تو اس لیے کہانت ہو یا یہ جتنی بھی سائنسز ہیں اس قسم کی، تو ان کی طرف جانا درست نہیں ہے۔ نہیں وہ اس میں نہیں آتی، ویدر فور کاسٹنگ اس لیے نہیں آتی کہ وہ تو سائنٹیفک
اس کے اوپر ہے نا، कैलकुलेशन کیلکولیشن ہے نا وہ، اس کے سورسز بھی ہو رہے ہیں. ہاں، کہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں، ان کا پریشر دیکھتے ہیں، سارا کچھ، دباؤ ان کا کتنا ہے، وہ اس میں نہیں آتی. اس میں بس یہ احتیاط رکھیں کہ یقینی نہ اس کو سمجھے آگے ہو. وہ یقینی ہوتا بھی نہیں ہے. میں ایپ استعمال کرتا ہوں نا اس کی، تو میں نے سال بھر اس کو بڑا دھیان سے کیا، ٹھیک ہے. تو برسات کے موسم میں وہ کافی حد تک پریسائز ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موسم ہی بارشوں کا موسم ہے، لیکن اس کے علاوہ تو وہ نہیں بھی ہوتا. وہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے نا، اگلے اتنے دنوں میں فلاں فلاں دن میں بارش ہوگی یا سنی ڈے رہے گا، تو بعض کا درست نہیں ہوتا، اس کے الٹ بالکل ہو جاتا ہے. تو وہ 100% ہے بھی نہیں، نہ وہ اس کو کلیم کرتے ہیں. 90% ہو سکتا ہے، 80% ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے اقتلوا کل ساحر و کاہن، ہر ساحر اور کاہن دونوں کو قتل کرو. یعنی ساحر کے قتل پہ تو اتفاق ہے، اب کاہن کے قتل کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کو بھی ساحر کے حکم میں داخل کریں گے کہ نہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے مروی ہے کہ کاہن بھی ساحر کے حکم میں داخل ہے. یعنی اس انسٹیٹیوشن کو بھی اسلامی ریاست میں بند کیا جائے گا. یہ سائنسز تو ہیں نہیں نا، ایسے خام خواہ ان کو اکلٹ سائنسز کا نام دے دیا گیا. یہ سائنس تھوڑی ہے، یہ کہاں سے سائنس ہے؟ ہماری معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو والدہ کا نام پوچھ کے آ کر ماضی کے حالات آپ کو بتا دیتے ہیں پہلی ملاقات. اور دینی طبقے میں بھی یہ لوگ کافی ہیں، تو وہ غالباً تو بتا کے ساتھ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا اگر وہ کاہن سامنے کا جنات کے ذریعے ہوتے تو کیا وہ بھی کاہن کی بتا دیتے ہیں، حالات بتا دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، ماضی کے حالات وہ بتا سکتے ہیں جنات سے. ہمارے ایک دوست تھے پیچھے گاؤں میں، ان کے گھر میں چوری ہوئی، تو انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. ہمارے علاقے میں کوئی کاہن معروف تھا، وہ بتا دیتا تھا. اس کے پاس یہ بھی خبر تھی کہ جنات ونات بھی ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو پہلے سے ہی مطلب سلفی ذہن تھا، ان کا عقیدہ درست تھا، دیوبند سے تعلق تھا، لیکن اشاعت و توحید و سنہ والوں کہ اس لڑی سے تھے. تو وہ ذرا عقیدے میں اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک وہ پیسے جمع کرنے کے لیے وہ جو تجوری ہوتی ہے، آپ پیسے ڈالتے جاتے ہیں. تو میں مطلب ینگ تھا، جوان تھا، تو وہ تجوری میں نے پیسے ڈالے ہوئے تھے. مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ کتنے. وہ میں نے تجوری توڑی، سارے پیسے بغیر گنے میں نے جیب میں ڈال دیے. تو ہم چلے گئے پھر اس کے پاس نا، اس سے پوچھنے کے لیے. لوگوں نے کہا فلاں کے پاس چلتے ہیں، تو ہم اس کے پاس چلے گئے کہ وہ چور کا نام بتائے گا، کس نے چوری کی. وہ تو خیر جیسے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی لوٹا گھماتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. تو اس نے بتایا چور کا نام. اس نے کہا یہ بتاؤ میری جیب میں پیسے کتنے ہیں. اچھا پہلے پوچھا یہ بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا بتا سکتا ہوں. اس نے کہا بتاؤ. وہ سوچ میں پڑ گیا، کہتا نہیں بتا سکا. وہ اس کی وجہ یہ تھی جو اس نے تعویل کی، اس دوست نے، اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں گن لیتا نا وہ، تو میرے ساتھ جو حمزاد تھا نا اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے ہیں. تو جنات کا نیٹ ورک ہے، جیسے مسلمان ہیں ہر جگہ، انسان ہیں موجود ہیں، اس طرح جنات ہر جگہ موجود ہیں. اس کے پاس جو کاہن کے پاس جن ہوتا ہے نا، جب وہ اسے بھیجتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے حمزاد سے رابطہ کرتا ہے، اس سے معلومات لیتا ہے اس کے بارے میں. تو اب چونکہ وہ حمزاد کے پاس بھی معلومات نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو وہ نہیں دے سکا. تو اس کی پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس نے جس کا نام بتایا تھا وہ کس نے تکا مارا تھا، کیونکہ وہ مثال کے طور پہ کسی کی مطلب ایس وائی کا نام اس نے چوری کی ہے. اب وہ ثبوت تو نہیں دے سکے گا نا، وہ مار مار کے پیچھے سے ہاں نہیں، ثبوت نہیں، بالکل نہیں دے سکتا. اور اس کی بنیاد پہ جو ہے کسی کا جرم ثابت بھی نہیں ہوتا. کہتا جی کہ
50 रुपए हैं तो वो निकाल कर दी कि तो इकामन है या जितने भी है। ये भी तो हो सकता है ना कि और क्योंकि ज़्यादातर तो आजकल पे चलिए कि लोग मेहनत नहीं करते और बस नाम लेके एडवर्टाइजमेंट करके ठीक है किसी का भी नाम दे दें, अब वो खुद ही जाए उसको पकड़ता रहे और उसको मार मार के उससे कार करवाता रहे। नहीं, उसमें डॉक्टर साहब वो एक काम करते हैं, वो ख़तरनाक है। वो ये कहते हैं कि जी आपने सुबह नाश्ते में ये खाया है, इससे बंदे का ईमान पक्का हो जाता है और बंदा वही खा के आया होता है। सर मैं तो हमसे भी पूछा कि सुबह आप अंडा पराठा खा के आए लोग खा के आए। नहीं, कुछ ख़ास बातें होती हैं। सर हमारे से आने वाले तो उनका हार गुम हो गया, जो उन्होंने शायद जो आया घर वाले उसने उठाया, उन्होंने इस तरह कहा पूछा, उसने बताया कि गटर में इस तरह वाहन रखे हुए वो जेवरात को लेंगे, उन्होंने गटर का ढक्कन उठाया, बड़ी ये बात हकीकत में किया, लेकिन वो फ्रॉडिये ज़्यादा समझ। हाँ नहीं, फ्रॉडिये ज़्यादा हैं, लेकिन इनके पास जिन्नात होते हैं। जिनके पास जिन्नात है ना, तो जिन्नात कहने का मकसद ये कि ख़बर ला देते हैं। जिन्नात से यही काम तो वो लेते हैं, ख़बरें लेने का। तो वो एक तरह से साइंटिफिक ही है। भैया आपने जासूस छोड़े हुए हैं जो आपको ख़बरें देते हैं। जासूस भी नज़र नहीं ना आता, जाके जासूसी कर रहा है, आपको ख़बर दे देता है कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जिन्नात भी जासूसी करते हैं उनके लिए, वो उनको ख़बरें देते हैं, वो उन ख़बरों की बुनियाद पे अपनी दुकान चमकाते हैं। ये नहीं कि वो गैब के। इसलिए उसका आसान हल ये होता है कि आप जूता उतारें, उसे कहें मैं तेरे सर पे मारूंगा कि नहीं, ये बता। अगर तू इतना फार्चून टेलर है ना, तो मुझे ये बता मैं तेरे सर पे ये जूता मारूंगा कि नहीं मारूंगा। वो कहे कि नहीं, फिर उसको मार दें। वो कहें मारेंगे तो फिर ना मारें, पहन लें। वो तो ठीक है, लेकिन जो माजी की बात इस तरह बताए जन्नत करी, वो भी काहिन, जी वो भी काहिन है। नहीं, कहानत का ताल्लुक फ्यूचर से। माजी तो असल में गैब रहा ही नहीं है। हाँ, माजी तो गैब नहीं है ना, माजी तो गैब नहीं है ना। माजी तो आप कह लें कि जैसे जिन इंसानों के सामने हुआ तो वो शहूद है, इसी तरह जिन जिन्नात के सामने वो मामला हुआ तो वो शहूद है। तो वो ठीक है जो वो बता रहे हैं एक शख्स आपके बारे में, जो गैब की चीज़ें जो उसको नहीं मालूम और वो आपको बता रहे हैं, तो इसकी मतलब गुंजाइश है कि देखिए, माजी के बारे में ना हम मकसद को देखेंगे, मकसद क्या है उसका। अगर कोई माजी के बारे में, जैसे उसने जिन्नात रखे हैं, ठीक है, और माजी के बारे में वो जिन्नात से ख़बरें लेता है, अगर उसकी नीयत और उसका मकसद और उसका तरीक़ेकार गलत है तो वो गलत है। और अगर उसकी नीयत और उसका मकसद और तरीक़ेकार दुरुस्त है, जैसे मिसाल के तौर पे वो लोगों का जादू का इलाज करना चाहता है बस इस हद तक, और वो ये कि जादू की चीज़ कहाँ पे छुपाई रखी है, तो वो जिन्नात से बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं। जो अच्छे आमिल होते हैं ना, वो जिन्नात से पूछ लेते हैं कि भाई वो किस चीज़ पे जादू हुआ, वो किस जगह पड़ा हुआ है। जैसे पुतले के ऊपर है, वो फ़लाँ जगह कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है, तो वो वहाँ से निकलवा लेते हैं। तो ये एक अच्छा मकसद है, और इसमें उन्होंने कोई कुफरिया काम भी नहीं किया। अच्छा, वो करते भी क्या हैं, वो आयात पढ़ते हैं मरीज़ पे, मरीज़ पे आयात पढ़ते हैं तो वो जिन्नात हाजिर हो जाते हैं। जब जिन्नात हाजिर हो जाते हैं तो अब उनसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, बल्कि उनको बांध लेते हैं। कुछ आयात ऐसी होती हैं कि वो उसके ज़रिए उनको बांध लेते हैं, वो जा भी नहीं सकता। अब आयात पढ़ें तो उसको अज़ाब मिलता है, अज़ाब की आयात पढ़ें, फिर उसे पूछते हैं बता, तो तुम्हें छोड़ देते हैं। तो वो जब बता देता है कि जी फ़लाँ जगह पड़ा हुआ है, इस तरह से जादू हुआ है, फ़लाँ ने करवाया, तो अब वो इतना एहतियात ज़रूर करते हैं कि भाई फ़लाँ से जाके आपने लड़ना नहीं है, बस आप बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप उससे मोहतात रहें, क्योंकि है तो ये ज़न्नी चीज़। ये तो ठीक है उसने बताया, लेकिन उसने सच बताया ये तो हमें नहीं मालूम कि फ़लाँ ने करवाया। हाँ, जादू वाली चीज़ निकल आए तो ये तो सच हो गया, ये तो साबित हो गया कि वो निकल आई, लेकिन फ़लाँ ने करवाया ये नहीं। तो इस जन की बुनियाद पे आप फ़लाँ से, हो सकता है वो लड़ाई करवाना चाहता हो, झूठ बोल गया हो, यानी दो सही बातों में एक गलत बात आपसे कर गया हो, आपके पास क्या है कि आप उसको वेरीफाई करें। तो होता वो ज़न व तख़मीन ही है, जो उसमें से साबित हो जाए, अच्छा मकसद हो तो उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन कुफरी अमाल के ज़रिए से चिल्ले काट के कब्रस्तानों में जाके रावी के किनारे बैठ के अजीब व गरीब जंतर मंतर पढ़ के जन्नात को काबू करना, ज़ाहिर बात है ये तो सारा कुफ्र है ना। फिर उनसे ख़बरें लेना, वो कुफ्र दर कुफ्र हो जाएगा, वो नहीं। यानी आपको चिल्ले चिल्ले नहीं काट रहे, आप बस कुरान पढ़ रहे हैं। किसी पे जादू हुआ है, आपने उसमें कुरान पढ़ा, ज़ाहिर बात है कुरान पढ़ना तो कुफ्र नहीं है। अब उससे जिन हाजिर हो गए, आपने भी हाजिर नहीं किए, वो खुद ही हाजिर हो जाते हैं,
میں کوئی پروفیشنل عامل نہیں ہوں. کئی مرتبہ میں پڑھتا ہوں تو نیت بھی نہیں ہوتی کہ میں ان کو حاضر کروں. ظاہری بات ہے انسان کیوں خواہ پھڈا لے جاتے جاتے. وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے سر درد ہو رہی ہے مثال کے طور پہ, حافظ صاحب دم کر دیں. اب دم کیا تو اس کا مسئلہ کچھ اور تھا, وہ اس پہ حاضری ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. اب راستے میں چلتے چلتے جو ہے وہ, اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہاں لنک روڈ پہ نا مسز کے ساتھ, یہاں میں وکٹوریا شاید گیا تھا خریداری کرنے کے لیے, تو راستے میں ایک جگہ دیکھا جمگٹا لگا ہے. تو مجھے مسز نے کہا جا کے دیکھو کوئی خاتون گری ہوئی ہے. تو میں گیا, واقعتاً ایک خاتون نا گری ہوئی تھی اور ایک بزرگ تھے, انہوں نے وہ اس کے والد تھے, اپنی گود میں نا سر رکھا ہوا تھا, تو ساتھ ان کی بائک کھڑی تھی. تو اور بھی 2-4 لوگ آ گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے. تو اب اس کو نا, میں جا رہا تھا تو راستے میں مرگی کا دورہ پڑ گیا, تو سائڈ پہ نا فٹ پاتھ پہ تو کسی نے کہا یار پانی لے آؤ. تو میں چلا گیا ساتھ سٹور میں کہ نیسلے کی نا بوتل لے آؤں. پتہ نہیں کیا بوتل میں نے وہ وہاں سے لی, تو میرے ذہن میں ایسی بات آئی, میں نے کہا اس پہ پھونک مار دوں, ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی شفا مل جائے. میں نے صرف اتنی دعا پڑھی, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل, 3 مرتبہ پڑھ کے میں نے پھونک مار دی, اس کو بند کر دیا. تو وہ مجھ سے پہلے ایک صاحب نا پانی لے کے جا چکے تھے, تو انہوں نے پانی پلا بھی دیا تھا. میں نے بھی بوتل آگے کر دی, وہ بھی کوئی حواسوں میں نہیں تھا, اس نے وہ پہلے والی بوتل سائڈ پہ رکھی, میری بوتل لے کے نا اس کو پلا دی. اچھا مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور وہ جیسی اس عورت نے جو ہے وہ گھونٹ بھرا اور اس کی وہ حالت خراب ہوئی, اس نے کہا یہ کس نے پانی دیا؟ میں ڈر گیا, میں نے کہا ابھی مجھے چھوڑے گا نہیں. تو میں نے کہا نہیں میں نے دیا. کہتا ہے اس پہ نا جو تم نے پڑھا ہے نا, اب اسے بھی میں نے نہیں بتایا تھا لیکن اسے احساس ہو گیا. اس نے کہا جو تم نے اس پہ پڑھا ہے نا اس کو دوبارہ پڑھ کے دو, یہ اس کا علاج ہے, یہی اس کا علاج ہے. میں نے دوبارہ پڑھ کے دیا, وہ ٹھیک ہو گئی, بالکل اسی وقت ٹھیک ہو گئی, اس کو لے کے چلا گیا. تو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر جیسی وہ دم والا پانی تھا نا, وہ فوراً اس کے اوپر حاضری ہو گئی. یہ آپ کو کس نے کہا کہ جی کہ یہ دوبارہ وہی پڑھو جو اس نے؟ اس کے والد نے, اس کے والد نے کہا. اس نے کہا کہ اس سے یہ اس کا مسئلہ بگڑا ہے نا, تو یہ جب زیادہ بگڑتا ہے تو یہ ٹھیک ہوتی ہے, یعنی حاضری کی بات. اس کا کوئی پرانا ایکسپیرینس ہوگا, وہ اپنے طور پہ اس کو انٹرپریٹ کر رہا تھا. تو جب اس نے اصل میں کہا نا کہ یہ کس نے دیا, تو میں نے ڈرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے بس پھونک مار دی تھی, دعا پڑھی تھی اور کچھ نہیں میں نے کیا. تو اس نے کہا تھا اچھا یہ کیا تھا, تو پھر ہم اس پہ دوبارہ وہ پڑھو. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان انٹینشنلی ایسا ہو جاتا ہے اور وہ حاضری ہو جاتی ہے. اب جب حاضری ہو جائے اس سے آپ پوچھ لیں, وہ ایسی ہے جیسے کسی جاسوس کو پکڑا جاتا ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں, معلومات لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ جاسوس ہے, پکڑا گیا, اب آپ اس سے معلومات لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا جواز ہے, اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ اب آپ کوئی غیب کی خبریں لے رہے ہیں یا یہ شرک ہو رہا ہے, یہ نہیں. ہماری آیا بھی درد اس طرح ہونا, اس کی بیٹی کے بارے میں ہم سارے اسے کہتے تھے کہ اس میڈیکل کا مسئلہ ہے, تو وہ کہتے نہیں اسے نا دادوں کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. تو میں ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا تو وہ نا عجیب لگنے کا رہی, تو میں نے صرف سورت بقرہ کی آخری کو آیتیں پڑھی ہیں. وہ بولنے لگ پڑی کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو چپ کر دے. میں نے حالانکہ دل میں پڑھ رہا تھا اپنے ڈر سے, میں نے وہاں سے اٹھایا. شیخ یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس سے آپ پوچھ رہے ہیں, یہ کیا کہ جو ہم ایکسٹرنل یعنی کسی علماء سلفی کو معافی ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ ان کی مدد سے کرتے ہیں, کیونکہ ہم کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بولے یہاں سے چلا جائے, یعنی کہ اس کے جسم سے نکل جائے. اور وہ کسی یعنی وہ جن مسلمان ہی ہوتا ہے, پہلے 20 ہو, اس کو وہ بس کہتے ہیں میں آپ کے شریک ہوں, 5 سے آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو یہ اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے بن جائے شاگرد, آپ کو کیا مسئلہ. یعنی مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہے, اتنا کام کیا جا سکتا ہے. کسی کو غلام بنانا درست نہیں ہے. چلے کاٹ کے آپ کسی کو غلام, آزاد کو آپ غلام نہیں بنا سکتے نا. کوئی رضاکارانہ طور پہ آپ کے کام آتا ہے تو آ جائے, کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ تو علاج کرتے ہیں, وہ تو ایڈ بل بھی کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایڈ بل بھی حاضر کر لیتے ہیں. مطلب وہ جب علاج کر رہے ہیں تو وہ بتا دیں گے, کل بتانا چاہیے,
اس وقت بھی بتا دیں گے کہ آپ کا کچھ جادو ہے یا نہیں, تو وہ تو اندازے سے دینا. ہاں وہ نہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی. اچھا آپ میں سے کوئی بھی کرے گا نا, یہ نہیں ہے ایکس وائی زی مطلب یہ وہ آیتیں آپ میں سے کوئی بھی پڑھے گا وہ حاضر ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات ان کی انٹینشن ہوتی ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جیسے یہ آیات عام طور پہ پڑھتے ہیں فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, اچھا جی وہ غریب قسم کی تعویلیں وہ کرتے ہیں, یعنی مسجد حرام سے مراد نا وہ لے رہے ہوتے ہیں, وہ سامنے جو بیٹھا ہوا مریض ہے یہ جہاں بھی ہو نا مسجد حرام کا رخ کر لو, یعنی یہاں آ جاؤ. وہ یہ سوچ کے نہ پڑھتے ہیں اور وہ حاضر ہو جاتا ہے. اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا. بہت زیادہ تعویل نہیں کرنی چاہیے, جہاں کوئی آیت بن رہی ہو تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے. جیسے اینما تکونوا یات بکم اللہ, جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں لے آئے گا. ٹھیک. شفیع صاحب کو میں نے دیکھا وہ پڑھتے ہیں یہ جو سلمان اور ہارون کا وقت ہے, اس کو سورۃ جن کی آیات ہے. شفیع طاہر صاحب مختلف لوگ مختلف آیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ 72 کی بات ہے, میرے ماموں کے گھر میں چوری ہو گئی, سونا زیور چوری ہو گیا میری ممانی کا نا. تو ان کے گھر ایک عامل آیا, یہ بزرگ تھے, مطلب میرے نانا جی دیوبندی عالم تھے. تو وہ ان کے گھر نا قصور سے نا ایک بزرگ ہے, ماموں کے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو لے کے آتے ہیں. وہ لے کے آئے ان کو, تو مجھے یہاں سے آگے گھر سے لے گئے. انہوں نے کہا جی آپ کی فیملی میں کوئی بچہ ایسا جو 10 سے 13 سال کی عمر کے درمیان ہو. وہی بات 11 ایئرز آف ایج ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ مجھے چھوٹے ماموں آ کے لے گئے کہ جی کہ آپ آئے جانا ہے. ادھر گئے جی, انہوں نے نا وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا, لائٹیں بند کر دیں اور وہ ایک نا وہ دیا جلا دیا. دیا وہ لے کے آئے ہوئے تھے, دیا جلا دیا اور وہ نا ایسے میری آنکھوں کو انہوں نے ایسے 3 دفعہ کرنے کے بعد نا کہتے ہیں آپ بیٹے اس میں دیکھیں دیے میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے. اور میرے نانا جان بھی اس بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے, ہم تو ویسے ہی نہیں رکھتے تھے, چاہے چھوٹی عمر تھی, لیکن یہ کہ نہیں اس بات. بہرحال وہ جو ہے نا, اب وہاں پہ تقریباً 10-11 رشتہ دار اکٹھے تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے نا انہوں نے میری آنکھوں پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرا اور کہتے ہیں آپ کو اس لو کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے. اتنی سی لو تھی اس کے اندر جو ہے نا دیے کی. تو میں نے کہا ہاں جی نظر آ رہا ہے. کہتے کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ایک بندہ ہے وہ جو ہے نا وہ جھاڑو لگا رہا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل. اور پھر کہتے ہیں ابھی دیکھیں وہ تصویر چینج ہو گئی. میں نے کہا ہاں جی چینج ہو گئی. کہتے کہ میں نے کہا جی اس نے مشق پکڑی ہوئی ہے اور وہ پانی لگا رہا ہے, جس جگہ اس نے جھاڑو لگایا نا اس جگہ پہ پانی لگا رہا ہے. کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بندے سوئے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے کہا اچھا. وہ جو ہے نا پھر انہوں نے میری آنکھوں پہ ہاتھ ایسے ایسے کر کے 3 دفعہ کیا. بلیو می کہ وہ جو ہے نا بالکل ایسے ہی سارا واقعہ ہے. وہ دیکھا گیا کہ مجھے 2 سوئے ہوئے ہیں بندے, ایک میرے ماموں جی تھے اور ایک ماموں کے کزن تھے. تو کیا نام ہے, ممانی اپنے گھر گئی ہوئی تھی. تو وہ دونوں بندے سوئے ہوئے. وہ ایک بندہ ڈبل بیڈ پلنگ ہوتے تھے اس میں, سنگل پلنگ, دونوں پلنگ جوڑے ہوئے. ایک بندہ جو ہے نا یہاں سے اٹھا ہے اور وہ اٹھ کے نا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کا ہرنا سا بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور میں پہچان بھی گیا کہ یہ بندہ کون ہے. وہ اٹھ کے جو ہے نا اس نے جا کے الماری کھول لی ہے. اس وقت شاید تالے لگانے کا رواج ہی نہیں ہوتا تھا. تالے اس نے نا الماری کھول کے نا اس میں سے کوئی 6 چوڑیاں 2 کڑے اور ایک جو ہے نا لاکٹ یہ اس نے نکالا, اور باقی اور بھی زیور پڑا ہوا وہ وہیں رکھ دیا. اور وہ اس نے اٹھا کے نا تو وہ لا کے اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی سی نکالی ہے اپنی جیب میں سے لے آؤ سیف اللہ آگے لے لیں, چاہے لے لیں, ادھر آگے فارورڈ کر دیں. نکال کے نا تو وہ سرانے کے نیچے رکھ دیں. اچھا اب وہ نا کہتے کہ آپ کو بندہ کی پہچان ہوگی. میں نے کہا جی پہچان ہوگی ہے. کہتے ہیں نام بولے. میں نے کہا جی نام تو میں نہیں بول سکتا. اب رشتے میں وہ بھی ماموں لگتے تھے, یعنی کہ وہ کزن تھے امی کے. تو وہ پھر انہوں نے کہا اچھا میں پہلے تھوڑا سا جھوٹ بولا. میں نے کہا کہ نہیں مجھے پہچان نہیں ہو رہی. پھر اس بندے نے میرے دونوں کانوں میں نا ایسے ایسے کر کے انگلیاں لگائی, ایسے ایسے کر کے کرنے کے بعد نا کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے جو ہے نا, میں بھی سلیمان ہی تھا بہرحال. کہتے جی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے کان کھول دیں, اس کے کان کھول دیں, اس کے کان کھول دیں. کہتے جی اب آپ کو آواز آئے گی
وہ جو بندہ ہے نا چور جو ہے نا اس کی آواز آئے گی, اس کا کیا نام ہے, میرے یقین کریں کہ وہ میرے کانوں میں آواز آئی, چلیے بس رکھ دو ادھر رکھ دو. میرے کانوں میں آواز آئی جہانگیر, اور میں مطلب نہ بولنے کے باوجود بھی نا میرے منہ سے نکل گیا کہ جہانگیر. اچھا وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا اللہ پاک کی قسم میں نہیں چوری کی تھی, میں بالکل جھوٹ ہے, میرے سے غلط الزام ہے, یہ ہے وہ بڑا. انہوں نے کہا جی جو مرضی ہے بتیاں مال دو, چور ہے ہی گا پاک جو مرضی. وہ 1 مہینہ نہیں مانے, 1 مہینے کے بعد جو ہے نا جی اس نے کہا جی کہ جو وہ تو زیور میں بیچ دیا اور باہر, اور اس نے وہ پیسے جو ہے نا وہ واپس کر دیے, لیکن 1 مہینے کے بعد جا کے کیا. یہ واقعہ میرے ساتھ کیونکہ خود بیتا ہوا ہے, تو میں مطلب یہ کہ نا میں نے کہا چلے ذکر کر دیں اب اتنے وہ واقعہ. ہاں نہیں ماضی کی خبر نا, وہ ماضی کی خبر, ہاں ماضی کی دی ہے, خبر وہ دے سکتے ہیں, وہ بات ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. یہ تو انہوں نے پورا سین بنا کے دکھا دیا. نہیں حقیقت ہے بالکل ایسی. اور وہ جیسے آپ کہیں نا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, ہم جیسے اب ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. کیا کیا ٹیکنالوجی ہے, محمد دارا کے پاس چلے جائیں. یہ بات درست ہے. بزرگ 70 سال کی ایج کے تھے جو قصور سے آئے تھے, وہ جنات جو ہے نا وہ اخلاقی اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ وہ جٹ گمار ہوں گے, لیکن سائنسٹیفکلی وہ ہم سے بہت ایڈوانس ہیں. مطلب دیکھیں نا جنات کے بارے میں مذہبی طور پہ یہ بات تو ثابت ہے نا کہ اپنی فارم چینج کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی تک یہ خیال ہے ایک, مطلب ہمارے لیے یہ ایک فیسینیشن ہے کہ ہم جو ہے نا میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو واپس میٹر میں کنورٹ کر دیں, اور ان کے لیے یہ چیز کیا ہے, عام چیز ہے. یہ ہماری مسجد کے مؤذن ہے, کوئی پچھلے 15-16 سال سے فیس بھی اللہ وہ اذان دیتے تھے, ابھی وہ شفٹ ہو گئے. شہبان امین بابا جی میر الدین ان کا نام ہے, اور ان کے پاس جنات تھے, وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے, نہ پیسے لیتے تھے نہ کچھ دم کرتے تھے, اور بعض اوقات کہتے تھے کہ نہیں 7 دفعہ دم کرنا پڑے گا. کبھی انہوں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا. 2 سال پہلے انہوں نے ان جنات کو چھوڑا, 6 جنات تھے, پہلے 5 تھے پھر 1 اور ہو گیا. اور وہ جب انہوں نے ان کو چھوڑا نا, انہوں نے کہا کہ بس میری بس ہو گئی, میری عمر بڑی ہو گئی, تو انہوں نے بڑا ان کو تنگ کیا. 6 مہینے ان جنات نے بہت زیادہ ان کو تنگ کیا, بیمار بھی رہے. کہتے ہیں وہ یہ میری بیماری جو ہے نا ان کو چھوڑنے کی وجہ سے, مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تسی سان چھڈو نا, مطلب سان رہن دو جن تک تہاڈی زندگی ہے. لیکن انہوں نے کہا میں بس اب میرے میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ان کو افورڈ کر سکوں. تو انہوں نے چھوڑا, اس کے بعد وہ 6 ماہ بیمار رہے, لیکن اب وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. جو ہے نہیں وہ قابو کرنا ٹھیک نہیں ہے, وہ مجھے یہی لگتا ہے وہ غلام بنانا ہے. ہمارے ہاں کچھ نا قابو بھی کر لیتے ہیں, جیسے دیوبند میں یہ ہے, بریلوی حضرات میں ہے, چلے کاٹ کے نا قابو کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی کسی بھی مخلوق کو نا آپ کیوں زبردستی جو ہے وہ غلام بنائیں. ہاں جو رضاکارانہ طور پہ آ جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. وہ انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں نا, جب آپ نے قابو کیے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وظائف پڑھنے پڑتے ہیں. ہاں جی, وہ زندگی بھر کے لیے آپ کو وظائف کرنے پڑتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. 2.5-3 گھنٹے پڑھتے تھے. ہاں. بالکل ایسا. وہ تو سبھی عام لوگوں کو پڑھنے تو وہ ظاہری بات ہمتیں پھر جواب دے جاتی ہیں. ہاں جو رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایسا. ہاں ان کی مرضی ہے, ظاہری بات ہے. وہ تو پھر ایسی ہے نا جیسے آپ کے کوئی شاگرد ہیں آپ سے متاثر ہو گئے. وہ تو جب یہ بات بتا رہا ہے وہ چیز ہے ہی زمین, اس سے پوچھنے کا تو جواب یا اس کا ہاں اس کو بند ہی کر دیں میرے خیال میں, اب کلاس تو ہماری ہو گئی ہے, وہ آف ہو گئی. اب وہ چیز ہے ہی زمین, تو اس سے پوچھنے کا جواب یا اس کا بتانے کے اوپر کہ میں بتا دوں, یا ایک ہم اس طرح کا ایک وہ انیشیٹو لیں کہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں کہ یار یہ منع مسئلہ, اب وہ جو بتانے والا ہے وہ اس سے تو اگر ویسا